الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أعداء الله أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. صلی اللہ علیہ محمد سورہ حجرات کی یہ ابتدائی 3 آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں. ایک آیت کی تکرار ہے کل کی، کیونکہ کچھ مطلب اس میں باقی ہے. مطلب تو بہت زیادہ ہے، لیکن بہرحال ہمیں اپنے اشرے کی گنجائش کو دیکھتے ہوئے اس حد تک بیان کرنا ہے، ورنہ مفسرین نے بہت سارے عظیم مطالب جو ہے بیان کیے ہیں، اور بعض مفسرین نے الگ سے خاص کر سورہ حجرات کی الگ سے تفسیر لکھی اور الگ سے اس کی تفسیر پرنٹ ہوئی لاکھوں کی تعداد میں. ہمارے ہاں کتابیں عام طور سے جو دینی کتابیں چھپتی ہیں وہ 500 اور 1000 کی تعداد میں چھپتی ہے. پھر بیچارے رائٹر کو پریشانی ہوتی ہے، وہ لوگ جا کے ہدیہ دیتے ہیں کہ میری کتاب میری کتاب میری کتاب. لیکن دینی کتابوں کا یہ حال ہے، اور کتابوں کا نہیں. لیکن اور جگہوں پر لاکھوں کی تعداد میں اور بعض کتابیں ملینوں کی تعداد میں چھپتی ہیں، ملینوں کی. اسی میں سورہ حجرات کی تفسیر بھی ہے. اصل میں سورہ حجرات کی تفسیر کی مثلا ایران میں اتنی ضرورت نہیں ہے جتنا ہم ہندوستانیوں کو ضرورت ہے، لیکن یہ کتاب وہاں پہ ملینوں کی تعداد میں چھپی ہے. ابھی ہمارے یہاں شاید اس کا ذکر بھی نہیں ہوتا. 2.5 صفحے کا سورہ ہے یہ، جس میں سب سے بنیادی ترین اخلاقی اور ادبی اور سماجی مسائل بیان ہوئے ہیں، اور بہرحال اس کا رابطہ اعتقادی مسائل سے بھی ہے کہ اگر اشارہ ہو سکا تو بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا. اور اس آیت کی اس سورہ کی ایک خاصیت ہے کہ پورے قرآن میں 89 مقامات پر یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا ہے. 89 مقامات پر، یعنی پورے قرآن، یعنی تقریباً 604 صفحے جو قرآن ابھی پرنٹ ہو رہا ہے نارمل. ابھی جو قرآن طٰہٰ عثمان کے زیادہ پوری دنیا میں چھپ رہا ہے، چونکہ ایک جیسا خط ہے اور ہر صفحہ پہ جو ہے آیت پہ جا کے صفحہ ختم ہوتا ہے، تو یہ قرآن جو چھپ رہا ہے 604 صفحے میں پورا قرآن چھپتا ہے. اس میں 89 مقامات پر کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنوں، یعنی مومنوں کو ڈائریکٹ خطاب کیا گیا ہے، اے مومنوں.
یعنی اے مومنوں میں تم سے کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، یہ نہیں جب رسول اللہ تھے اور رسول اللہ کے زمانے میں نہیں، آج بھی اللہ ان سارے مقامات پر ڈائریکٹ مومنوں کو خطاب کر اے مومنوں میں تم سے ان 89 مقامات پر، ان 89 جگہوں میں سے 5 یا ایھا الذین آمنوا اسی ایک سورے میں 2.5 صفحے میں، اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ مومنین کے لیے یہ سورہ خاص کر کتنے اہم مسائل لے کے رکھتا ہے یہ سورہ، جو آپ کی خدمت میں تھوڑا بہت کوشش کی جائے گی پیش کرنے کی۔ میں ترجمہ جلدی سے آیت کا کر لوں، تینوں آیتوں کا، پھر وہ مطالب آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں۔ کل جو آیت پڑھی تھی وہ اب پیش کیا گیا، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، بھائی اے مومنو، اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہو، لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ، دیکھو اللہ سے آگے نہیں بڑھو، تقدم اختیار کرنے کی کوشش نہ کرو، رسول اللہ سے آگے بڑھنے کا ارادہ نہ کرو، سوچو بھی نہیں، فکر بھی نہ کرو، کوشش نہ کرو۔ واتقوا اللہ، اور تقوی اختیار کرو۔ ان دونوں کے درمیان میں رابطہ، یہ دو الگ الگ جملے نہیں ہیں، یعنی اگر انسان کے اندر تقوی ہے تو لازمی طور پر اس کے اندر اتنا ادب بھی ہوگا کہ رسول اللہ سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرے زندگی کے کسی مرحلے میں۔ یوں نہیں کہ رسول اللہ چل رہے ہیں تو آگے آگے چلے نہیں، وہ بھی ایک ادب ہے کہ رسول اللہ سے آگے نہیں چلے، اپنے باپ سے آگے نہیں چلے، اپنے بزرگ سے آگے نہیں چلے، ہے نا، یہ ایک ادب ہے، لیکن فقط قدم بڑھانے کی حد تک نہیں، فقط زمین پہ چلنے کے اعتبار سے نہیں، لا تقدموا یہ وسیع ہے، یعنی ہر مسئلے میں، چاہے سیاسی مسئلہ ہو، چاہے اعتقادی مسئلہ ہو، چاہے احکام دین کا مسئلہ ہو، چاہے ادب کا مسئلہ ہو، چاہے اخلاق کا مسئلہ ہو، چاہے کوئی بات کہنی ہو، چاہے کوئی مشورہ دینا ہو، کسی بھی بات میں رسول اللہ سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، آگے نہ بڑھو، حکم ہے قرآن، آگے نہ بڑھو۔ واتقوا اللہ، اور تقوی اختیار کرو، کیونکہ تقوی نہیں ہوگا تو یہ عمل تم کر رہی ادب پیدا بھی نہیں ہوگا۔ یہ رابطہ پیدا ہو جاتا ہے ادب کا انسان کے اعتقاد سے اور انسان کے تقوی سے۔ ان اللہ سمیع علیم، اور اللہ جانتا ہے، اللہ سننے والا ہے، اللہ جاننے والا ہے، یعنی تم جو کچھ بولتے ہو اللہ سن رہا ہے۔ تو ہم اپنی نجی محفل میں بیٹھ کر اسلام سے آگے بڑھ بڑھ کے باتیں کریں، رسول اللہ کے دین سے آگے بڑھ بڑھ کے باتیں کریں، یعنی یہیں پہ ہم رسول اللہ سے آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ جو آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں، ان اللہ سمیع علیم، اللہ سن بھی رہا ہے اور اللہ جان بھی رہا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، پھر مخاطب کیا اے مومنو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، دیکھو اپنی آواز کو رسول اللہ کی آواز پہ بلند نہ کرو۔ یہ عرب کی بھی مشکل تھی، یہ مشکل ہمارے یہاں بھی بہت زیادہ ہے، یعنی دو جگہ یہ مشکل بہت زیادہ ہے، شاید اس کے علاوہ کہیں اتنی زیادہ مشکل نہ ہو، ایک عرب میں ہے، ایک ہند و پاک میں ہے، کہ زیادہ زور سے بولنا یہی سب سے بڑی مردانگی سمجھی جاتی ہے، چیخنا اور چلانا یہی سب سے بڑی حق کی دلیل ہے۔ جتنی زور سے بولے وہ سمجھتا ہے کہ زور سے بول کے میں اپنا آپ کو ثابت کر لوں گا، اور دھیرے دھیرے ماحول بھی ایسا بن گیا ہے کہ جب لوگ زور سے بولتے ہیں تو سامنے والا اس کو حق سمجھ کے خاموش بھی ہو جاتا ہے، اسی پہ خوش ہوتا ہے، اسی پہ روتا ہے۔ مثلا بہت سارے لوگ امام حسین کے مصائب پہ نہیں روتے، اس کے چیخنے پہ رو رہے ہوتے ہیں، ذاکر کے کتنے اچھے انداز سے چیخ رہا ہے، مثلا نہیں ایسا ہے، خدا کرے کہ نہ ہو، لیکن حقیقت یہ ہے۔ تو اصل معیار حق یہ سمجھ لیا گیا ہے۔ یہ مشکل عربوں میں بھی بہت زیادہ تھی، عرب میں بھی وجہ تھی، دور دور صحرا تھے، دور دور بکریوں کو بھیڑوں کو چرانے کے لیے چھوڑ دیتے تھے، اب ان کو بکریوں کو بلانے کے لیے چیخنا پڑتا تھا، تو بکریوں کے لیے چیختے چیختے پھر وہ انسانوں پر بھی چیخنے لگے، اور انسانوں پہ چیختے چیختے پھر ان کی عادت ہو چکی تھی، تو رسول اللہ کے سامنے بھی آوازیں بلند کرنا شروع کر دیتے تھے، وہاں بھی چیخنا شروع کر دیتے تھے، وہاں بھی اپنی بات زور سے کہتے تھے، اس لیے کہ ہم زور سے اپنی بات کہیں گے تو شاید رسول اللہ کے اوپر بھی اثر ہو جائے اور رسول اللہ بھی میری بات کو حق سمجھ لیں، ہے نا۔ اور اگر یہ ہے، میں یہ چونکہ ادب کا سورہ ہے، میں شاید بہت رک کے بیان نہ کروں عزیزو،
لیکن اگر اس طریقے سے آپ بھی کہیں حقانیت اپنی ثابت کرنا چاہتے ہیں تو اس سے اپنے آپ کو بچائیں. آوازوں کو بلند نہ کریں, آواز کے ذریعے سے حق ثابت نہ کریں, بلکہ لاجک کے ذریعے سے حق ثابت کریں, منطق کے ذریعے سے, دلیل کے ذریعے سے, عقل کے ذریعے سے, آرگومنٹ کے ذریعے سے ہے, آواز کے ذریعے سے حق ثابت نہیں کریں. لذا حکم قرآن لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اپنی آوازوں کو رسول اللہ کی آواز پہ بلند نہ کرو. ولا تجہروا لہ بالقول, پھر تاکید کی گئی, دیکھو بولنے میں جہر یعنی چیخ کر نہیں بولو رسول اللہ کے, لہو یعنی رسول اللہ کے سامنے, رسول اللہ کے سامنے آ کر چیخ کر بات نہ کرو, چلاؤ نہیں, جہر نہیں کرو. جہر یعنی کہتے ہیں نماز جو بالجہر ہوتی ہے, یعنی بلند آواز میں پڑھنا, اور خاموشی والی نماز, یعنی اگر رات میں پڑھ رہے ہیں تو آہستہ آہستہ نہ پڑھیں, بلند آواز میں پڑھیں. اندھیرا اگر ہے, یہاں پر دکھانا اچھا ہے نماز. کل ایک بات میں نے کہی تھی, میرے ایک بھائی ہیں بڑے عزیز میرے ہیں بہت سالوں سے, انہوں نے آج ہماری بات کو جو ہے اور واضح کیا, اور اچھی بات تھی کہ کسی کے اندر جو ہے اگر کریٹیو چیز پائی جاتی ہے تو وہ اچھی چیز ہے. وہ اگر اس کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ لوگ دیکھیں ایک اچھا کام ہے, تو وہ ریاکاری نہیں ہے, اس سے ریاکاری نہیں کرتے, اچھی چیز لوگوں تک پہنچائے. امام محمد باقر علیہ السلام سے آگے سوال بھی کیا گیا کہ اگر ہم کوئی اچھا کام کریں اور اچھا کام کریں تو کوئی دیکھ بھی لے اور دیکھنے پہ ہمیں خوشی ہو, تو اس میں کوئی عیب کی بات ہے کیا؟ نہیں, اس میں عیب کی بات نہیں, یہ فطری چیز ہے. جب کوئی اچھا کام کرے گا اور کوئی دیکھے گا بھی اور اچھا کام دیکھ کے خوشی ہو رہی ہے تو اس میں کوئی عیب کی بات نہیں, اور اسلام کسی بھی فطری چیز سے روکتا نہیں ہے. وہ جو کل بات کہی گئی ہے وہ بہت ساری مادی چیزیں انسان کرتا ہے. 2 کلو آلو لے جا کے کسی کو دیکھتا ہے اور کیمرے میں فوٹو لے, کبھی یہ سب ہوا, راشن بانٹے گئے, اور لاک ڈاؤن کے زمانے میں اور کرونا کے زمانے میں 2 کلو آلو, 1 کلو ٹماٹر, 1 کلو چاول, اتنی سی پولیتھین, بڑے بڑے منتری وہ لے کے اٹھا کے لے جا کے گھروں میں دے رہے ہیں, اس کی ویڈیو بنا کے پوری وائرل کر دی جا رہی. اور جو بیچارہ وہ لے رہا ہے اس کو تو ذلیل کر دیا, اس کو تو رسوا کر دیا. یہ نہیں دیکھ رہا انسان کی جس کے ہاتھ میں دے رہا ہے وہ رسوا ہوتا جا رہا ہے, اس کی تصویر سب کے سامنے آ رہی ہے. اور ان لوگوں کو یہ معلوم بھی نہیں ہے, ان کو کوئی سکھانے والا بھی نہیں ہے, لیکن کم سے کم ہمیں تو سکھانے والے ہیں کہ جب ہمارے دینے والے ساری زندگی دیتے رہتے تھے, سینکڑوں ہزاروں گھروں کی پوری ضرورتوں کو پورا کرتے رہتے تھے, اور لوگوں کو خبر اس وقت ہوتی تھی جب ان کا انتقال ہو جاتا تھا, شہادت ہو جاتی تھی, اب سمجھتے تھے کہ وہ کون تھا جو رات میں آ کر میرے گھر کی ضرورت کو پورا کر جاتا تھا. تو ہمیں تو اس کا خیال رکھنا چاہیے. تو ان مسائل کو ریاکاری کہتے ہیں. لحاف بانٹ رہے ہیں تو یہیں پہ بتایا کسی نے کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو جا کے بانٹتے ہیں, رات کے اندھیروں میں لا کے ایک کو لحاف دیتے ہیں ٹھنڈک میں. ابھی تو گرمی شروع ہو گئی ہے, مجھے یاد ہے پہلے سال جب اشرا پڑھنے آئے تھے تو 1 ڈگری اور 2 ڈگری ٹمپریچر تھا. یہ اللہ نے سب نظام بنا رکھا ہے, زمانے بدلتے رہتے ہیں اور خوبصورت ہے. تو بہت ہی اچھا مطلب تھا, وہ اضافہ کیا کہ یہ نہیں ہے کہ کسی اچھی چیز کو پیش کرنا, لوگوں تک پہنچنا, لوگوں تک پہنچا کر اس کا فائدہ انسانیت کو پہنچانا, اور اس میں اگر فطری طور پہ خوشی بھی ہو رہی ہے تو اس میں بھی کوئی عیب نہیں ہے. فقط ہونا یہ چاہیے ہے کہ جب کوئی ہماری تعریف کرنے لگے تو اچھا تو ہمیں ضرور لگتا ہے, لیکن خود بیماری کا شکار نہ کر لے, اپنی تعریف سن کے مغرور نہ ہونے لگے, اپنی تعریف سن کے اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر نہ سمجھنے لگے, اپنی تعریف سن کے دوسروں سے اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھنے لگے. اسی لیے ادب یہ بتایا گیا ہے کہ جب تم کسی سے اپنی تعریف سنو تو فوراً کہو الحمدللہ. الحمدللہ یعنی کیا؟ یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اگر اس نے میرے اندر یا آپ کے اندر کوئی صلاحیت دے دی, کسی استاد کی کوئی بات یاد کر لی یا کوئی بات ہمارے ذہن میں ڈال دی اور وہ آپ تک پہنچا دی گئی, تو اس میں ہمارا کیا کام ہے؟ یہ تو اللہ نے یہ چیز دی تھی, یہ تو اللہ نے علم دیا تھا. اللہ نے سینکڑوں انسانوں سے گزارتے گزارتے شاید یہ علم ہم تک یا آپ تک پہنچا تھا. اگر ایک نقطہ ہم نے اپنے استادوں سے سن کے آپ کے سامنے بیان کر دیا, آپ کو اچھا لگا اور آپ نے آگے میری تعریف کر دی, تو میں کیوں متکبر ہونے لگوں, میں کیوں خوشی سے پھولے نہ سماؤں,
مجھے تو یہ چاہیے کہ اس علم تک ہم تک آنے کے لیے شاید اللہ نے ہزاروں عظیم انسانوں کو استعمال کیا ہے کہ وہ علم منتقل ہوتے ہوتے ہم جیسے ایک معمولی طالب علم تک پہنچایا. تو فوراً کہ سبحان اللہ الحمدللہ، یعنی اللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم کیا ہیں. تو یہ بہت ہی خوبصورت ادب ہے. اور اگر میں کہوں تو یہاں پہ ایک روایت آپ کے سامنے پڑھی دوں، اچھی سی روایت ہے، بہت پیاری سی روایت ہے اور مربوط بھی ہمارے اس گفتگو سے. آج میں نے بہت ساری روایتیں دیکھی ہیں لیکن آج میں پڑھ نہیں پاؤں گا. ادب اور اخلاق کے موضوع پر خوبصورت روایتیں ہیں، 30-40 روایتیں، سب پڑھوں گا بھی نہیں کہ آپ کہیں کہ نہیں بھائی اتنی روایت ہونے والی پھر کل سے مجلس ہی نہیں آئیں گے. نہیں، انتخاب کر کے، ابھی ہمارا لیول اتنا بلند نہیں ہوا ہے کہ ہم امام کی بات زیادہ سنیں، ابھی ذاکروں کی بات زیادہ اچھی لگتی ہے ہمیں. جب انشاءاللہ ہمارا لیول زیادہ بلند ہو جائے گا تو ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی ہم اپنی باتیں کریں، ہم آ کر امام ہی کی بات کریں، ہم رسول اللہ کی بات کریں، ہم اللہ کی بات کریں. جب لیول انشاءاللہ بلند ہو جائے گا، ہے نا. تو یہ روایت پڑھوں آپ کے سامنے، ایک صلوات پڑھیں حضرات، تب پڑھیں. میں ابھی واپس آؤں گا، وہ بات بھولا نہیں ہوں، اور یہ چیز مربوط ہے اس موضوع سے، ادب و اس کے موضوع سے، لہذا یہ پڑھتا جا رہا ہوں. دیبل سے روایت ہے کہ انہ دخل علی ابی الحسن الرضا علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام، ایک صلوات اور پڑھ لیں آپ لوگ. امام رضا علیہ السلام کے پاس داخل ہوئے، وَأَمَرَ لَهُ بِشَيْءٍ، تو امام نے انہیں کچھ دینے کا حکم دیا کہ کچھ ہدیہ دو. یہ اچھا طریقہ تھا، ائمہ کے پاس آتے تھے لوگ، رسول اللہ کے پاس آتے تھے تو ہدیہ دیا کرتے تھے. انشاءاللہ دعا کریں کہ مولویوں کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ جب لوگ آئیں تو وہ بھی ہدیہ دیں، لوگوں سے لینے کی فکر میں نہ رہیں، بلکہ جو ہے لوگوں کو ہدیہ دے. کھجور ہی اٹھا کے دے دیتے تھے، کھجور ہوتی تو لوگ کھجور لے لو، انگور ہوتا تو لوگ انگور کھا لو، اور ضرورت مند ہوتے تھے تو ان کو پیسہ بھی دیا کرتے تھے. فَأَخَذَهُ وَلَمْ يَحْمَدِ اللَّهِ، تو انہوں نے، دیبل نے ہدیہ تو لے لیا لیکن اللہ کی حمد نہیں کی. امام کی بھی کچھ تعریف نہیں کر سکتے، کیونکہ معلوم ہے امام کی تعریف کریں گے تو امام کو یہ بات اچھی نہیں لگے گی. ہم لوگوں کو اچھی لگتی ہے کہ ہم نے کسی کو 10 روپے بھی دیا، سامنے والا بڑی تعریف ہماری کرے کہ تم کتنے سخی ہو، تم کتنے اچھے ہو. لیکن دیبل کو معلوم تھا کہ امام کو یہ بات پسند نہیں آئے گی کہ ہم امام کی تعریف کریں، لہذا امام کو بھی کچھ نہیں کہا اور اللہ کی حمد نہیں کی. قال، تو راوی کہتا ہے فقال لہو، امام نے ان سے فرمایا لما لم تحمد اللہ، تم نے اللہ کی حمد کیوں نہیں کی؟ اللہ اکبر. یہ اہم مسئلہ ہے، کس طرح ادب سکھایا جائے اور ادب ہوتا کیا ہے. یہ صرف امام کی بات نہیں ہے، یعنی زندگی، انسان کی زندگی میں اللہ سے، جو کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا، باقی سب پین کلرز ہیں، باقی سب دھوکے ہیں. فقط حق وہ ہے جو اللہ سے رابطہ پیدا کر دے، جو اللہ والے تک پہنچا دے. باقی سب دھوکہ ہے، سب کچھ چھن جانے والا ہے، جس کے لیے سب کچھ کیا ہے وہ سب ختم ہو جانے والا ہے. روح کا سکون اللہ کی ذات ہے اور وہ لوگ ہیں جو اللہ تک انسانوں کو پہنچا دیں. لہذا امام نے پوچھا کہ لما لم تحمد اللہ، تم نے اللہ کی حمد نہیں کی، ہدیہ لیا اور اللہ کی حمد نہیں کی. تو قال، وہ راوی کہتے ہیں کہ اس وقت تو خاموش رہے. ثم دخلت بعد، پھر اس کے ایک مدت بعد پھر میں گیا، اور جب پھر میں دوبارہ گیا تو امر لی بشیء، تو پھر امام نے کہا کہ کچھ نہیں، ہدیہ دو. یہ تکرار ہو رہی ہے، ہدیہ دو، ہے نا. تو فقلت، تو میں نے کہا الحمدللہ، ہدیہ لیا اور میں نے کہا الحمدللہ. تو فقال علی، تو امام نے فرمایا تعدبت، تم نے ادب سیکھ لیا، تم نے ادب کا خیال رکھا. یہ بہت اچھی بات ہے، یعنی ایک ادب انسان کو سکھایا جائے تو فوراً اس ادب کو سیکھ لے. ایک نعمت انسان کے پاس آئے تو اللہ کی حمد کرے، کوئی ہماری تعریف کرے تو اپنی تعریف پہ خوش نہ ہونے لگے بلکہ اللہ کی حمد کرے. تو وہ لوگ جو آتے تھے رسول اللہ کے پاس، میں واپس پلٹ رہا ہوں، وہ لوگ جو رسول اللہ کے پاس آتے تھے، چونکہ ادب نہیں تھا، چیخنا چلانا ہی تھا، بھیڑ بکریوں کے ساتھ، اونٹ کے ساتھ رہتے تھے، چیختے ہی چلاتے رہتے تھے، تو آپ کے ساتھ رسول اللہ کے ساتھ بھی چیختے تھے، چلاتے تھے، بلند آواز میں بات کرتے تھے، غصہ کرتے تھے، غصہ کرتے تھے. یہ صرف شروع کی بات نہیں تھی، آخر تک
مثلا صلح حدیبیہ میں رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ اب ذبح کر دو، جانور ذبح کر دو، قربانی کے جانور لے آئے ہو، چلو واپس چلو، صلح ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ مشکل بات تھی، 450 کلومیٹر کا سفر طے کر کے آئے تھے، مکہ چھوڑے ہوئے 6 سال ہو چکے تھے، 6 سال بعد اپنے وطن واپس آئے تھے۔ آپ لوگ میں سے تو بہرحال جو سال میں 2 4 6 مرتبہ نہیں آتا تو 40 میں تو آ ہی جاتا ہے نا امروہہ، کہ اپنے وطن جا رہے ہیں۔ یہ مکے کے لوگ 6 سال بعد واپس پلٹ کے مکے جا رہے تھے، اور مدینے سے لے کے مکے سے بہت قریب تک صرف 25 کلومیٹر رہ گیا تھا۔ 450 کلومیٹر کا سفر لگژری گاڑی پہ نہیں، اونٹ پہ، کھچر پہ، پیدل چل کے آئے تھے، اور یہاں پہ آ کے رسول اللہ نے صلح کر لی، اور صلح میں یہ طے ہوا کہ نہیں، اس سال آپ کو نہیں جانا ہے، اگلے سال آئیے گا، اگلے سال آپ آ سکتے ہیں، لیکن اس سال مکے نہیں جانے دیں گے۔ رسول اللہ نے قبول کر لیا۔ اب اس میں راز بہت سارے ہیں، ابھی اس کی بحث یہاں نہیں کی جائے گی، انشاءاللہ بعد میں کبھی عرض کیا جائے، لیکن ایک چھوٹا سا راز یہ تھا کہ رسول اللہ یہ جان کے چلے تھے کہ یا تو ہمیں مکے جانے دیں گے یا تو نہیں جانے دیں گے۔ اگر جانے دیں گے تو مکے میں جا کر ہم توحید کا پرچم بلند کر دیں گے، نہ یہ کہ پرچم بلند کریں گے، یعنی ہمارا عمل، ہماری زبان، ہمارا حج، ہمارا عمرہ، ہماری عبادت، ان سب کو توحید کی طرف دعوت دے رہی ہوگی۔ وہ اپنی جہالت کی زندگی کے درمیان میں جب ایک الہی زندگی دیکھیں گے تو یہ اثر کرے گی۔ یا تو وہ نہیں جانے دیں گے، اگر نہیں جانے دیں گے تو ہم واپس آ جائیں گے، لیکن اگر نہیں جانے دیں گے تو پورے عرب میں یہ مشہور ہو جائے گا کہ یہ مکے کے لوگ کتنے ظالم ہیں، عمرہ بھی نہیں کرنے دے رہے، اللہ کے گھر تک بھی نہیں آ چکے، وہاں آنے کو کسی کو ممانعت نہیں دی، دور دور سے لوگ آتے تھے، پورے عالم عرب سے آتے تھے۔ تو دونوں صورتوں میں بہرحال یہ اسٹریٹجی تھی رسول اللہ کی کہ دونوں صورتوں میں فائدہ ہی تھا، اور انہوں نے قبول کر لیا کہ آپ اس سال نہیں آئے، اگلے سال آ جائیں۔ تو جب رسول اللہ نے صلح کر لی، کہا کہ یہیں پہ جانوروں کو ذبح کر دو، ٹھیک ہے، تم منی کے میدان تک نہیں جا سکتے، وہاں جا کے عمرہ نہیں کر سکتے، طواف نہیں کر سکتے، تو یہیں پر اپنے جانوروں کو ذبح کر دو۔ لوگ ناراض ہو گئے، رسول اللہ ایک انسان بھی نہیں آگے بڑھ رہا ہے ذبح کرنے کے لیے، اس قدر کہ رسول اللہ کو نہایت تکلیف ہوئی۔ رسول اللہ جناب ام سلمہ کے خیمے میں داخل ہو گئے، پھر کافی دیر تک بیٹھے رہے، پھر بھی کوئی ذبح کرنے کو تیار نہیں ہوا، تو رسول اللہ خود ہی نکلے، اور خود نکل کے اپنی قربانی کو جب ذبح کیا، تب جب دیکھا کہ رسول اللہ نے ذبح کر ہی دیا ہے تو بڑی ناپسندیدگی کے ساتھ بھی آ کر لوگوں نے اپنی قربانیاں ذبح کر دی۔ یہ ادب نہیں ہے، یہی قرآن نے سکھایا تھا کہ یہ رسول اللہ کے سامنے آگے نہ بڑھو، یعنی جو رسول اللہ کرے اس کے پیچھے پیچھے تم بھی کرنا شروع کرو، دل سے قبول کرو۔ یہ نہیں کہ اب رسول اللہ کے سامنے مجبور ہے تو کریں گے ہی، لیکن دل نہیں چاہ رہا ہے، نہیں، دل سے چاہے، جو رسول اللہ چاہے وہ تم دل سے چاہو۔ ادب یہ ہے، کیوں؟ اس کی وجہ میں نکل کہا تھا، وعدہ کیا ابھی بیان کریں، آپ کے سامنے بیان کریں، ترجمہ پہلے پورا ہو جائے۔ تو یہ مسئلہ پیش آتا تھا، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، اور چیخ کر بلند آواز میں بات نہ کرو، كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، جس طرح تم آپس میں بات کرتے رہتے ہو۔ قرآن یہ بھی حل کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اتنی جلدی یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ یہ اہم چیز ہے کہ انسان اپنی عادتوں کو بدلنے میں تھوڑا وقت لگتا ہے۔ یہ چیخنا چلانا جو ختم ہوگا، لیکن تھوڑا سننے والے کو بھی عادت کرنی پڑے گی، تھوڑا بولنے والے کو عادت کرنی پڑے گی، تھوڑا اس میں وقت لگے گا، تاکہ ایک ریزنیبل طریقے سے، معقول طریقے سے جو ہے فرش ادا اور منبر کا استعمال ہونا شروع ہو جائے۔ یہ بات میں نے ابھی جلدی کہی ہے کہ جذبات کی جگہ منبر نہیں ہے، جذبات کی جگہ میدان جنگ ہے، جذبات کی جگہ ظالموں کے مقابلے میں کھڑے ہونا ہے، جذبات کی جگہ جہاں ضرورت ہے وہاں پر جذبات۔ منبر جو ہے وہ عقلانیت کی جگہ ہے، منبر سوچ کی جگہ ہے، منبر فکر کی جگہ ہے، منبر دین کی جگہ ہے، منبر لوگوں کو بلند کرنے کی جگہ ہے۔ منبر کے معنی ہی یہی ہے کہ بلند کرنے کا وسیلہ، منبر جذبات کی جگہ ہے ہی نہیں۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ جب سارے جذبات آ کر یہیں اندر منبر پہ بیٹھ کے خالی کر دیں گے تو جہاں جذبات کی ضرورت پڑے گی وہاں پہ خاموش ہو جائیں گے، جو ابھی ہو رہا ہے۔ ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، بزدل بنے ہوئے ہیں، ایک کلمہ بولنے کو تیار نہیں ہیں۔ اتنے بڑے پیمانے پہ ہمارے اسی ملک میں ظلم ہو رہا ہے، ظلم کے خلاف ایک آواز اٹھانے کو تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سارے جذبات جس کی یہاں پہ ضرورت تھی
وہ سب ممبروں پہ خالی ہو چکے ہیں، اب بچے ہی نہیں۔ ہاں جیسے چھوٹے بچے جو بہت شرارت کرتے ہیں تو ان کے ماں باپ کہتے ہیں جاؤ تھوڑا کھیل کے آؤ، وہ جاتے ہیں تھوڑی دیر کھیلتے ہیں، ان کی ساری انرجی خالی ہو جاتی ہے، پھر آگے سو جاتے ہیں۔ اگر ان کو کھیلنے کا موقع نہیں دیا جائے گا، جیسے بھی بڑے شہروں میں فلیٹ کی زندگی ہے، جگہ نہیں ہوتی کھیلنے کی، تو وہ بچے جو ہے شرارت کرتے ہی رہتے ہیں، توڑتے رہتے ہیں، پھوڑتے رہتے ہیں، اوپر جاتے ہیں، دیواروں پہ چڑھتے ہیں، یہاں ٹوٹتے ہیں، وہاں گرتے ہیں، ہاتھ پیر توڑتے ہیں، برتن توڑتے ہیں، وہ ان کا کام یہ ہوتا ہے۔ لیکن ماں باپ ہوشیار ہوتے ہیں، کہتے ہیں جاؤ اپنے جذبات خالی کر کے آؤ۔ تو بھائی یہ جگہ جذبات خالی کرنے کی نہیں ہے، ان جذبات کو سنبھال کے رکھو تاکہ جہاں پہ ضرورت پڑے وہاں پر نظر آئے، ہے نا۔ لہذا وہ لوگ جو بہت جذباتی ہوتے ہیں وہ ہر جگہ چیخنا چلانا شروع کرتے ہیں، وہ عادت تھوڑا بدلنی پڑتی ہے۔ یہ ادب والا سورہ انشاءاللہ اللہ مدد کرے، ہم لوگ تو کسی لائق نہیں ہیں، اللہ مدد کرے کہ اس سورے کو جو ہم پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑا ہمارے اندر بھی ادب پیدا ہو جائے، تھوڑا ہمارے جوانوں میں بھی ادب پیدا ہو جائے، ہماری قوم میں بھی انشاءاللہ ادب پیدا ہو جائے۔ کچہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم، کیونکہ اگر تم یہ کام کرو گے تو تمہارا سارا عمل باطل ہو جائے گا، حبط ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ یعنی اگر رسول اللہ کے سامنے آ کے بدتمیزی کرو گے تو اگر تم نے کچھ اچھے بھی کام کیے ہوں گے وہ بھی بیکار چلے جائیں گے، وہ بھی نہیں رہ جائے گا۔ اگر اللہ کے سامنے آ کر بے ادبی کرو گے تو کتنا بھی تم نے اچھے اعمال کیے ہیں، لیکن کہ اللہ کہہ رہا تم یہ کام کرو گے، نہیں میرا دل تو یہ چاہتا ہے میں تو یہ کروں گا، تو کہیں تمہارے اچھے اعمال بھی خطرے میں نہ پڑ جائیں، کہیں وہ بھی ضائع نہ ہو جائیں، لہذا یہ کام نہ کرو۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں خبر بھی نہ ہونے پائے تمہارے اعمال ختم۔ اگر تم چیخے چلائے تو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہیں خبر بھی نہ ہونے پائے گی، تمہارے عمل ختم ہو جائیں گے۔ بعد میں جا کر ہم اتنی ساری نمازیں پڑھ کے آئے تھے، اتنے سارے اعمال لے کے آئے تھے، وہ سب کہاں ہیں؟ فرشتوں لاؤ میرے سامنے پیش کرو، یہ پیش کرنے کی جگہ ہے، یہاں فرشتوں ہیں، یہاں انبیاء ہیں، یہاں ائمہ ہیں، لاؤ میرے اچھے اعمال پیش کرو۔ وہاں دیکھا زیرو پڑا ہوا ہے، کہا یہ کیا ہوا؟ کہا تم نے بہت کچھ کیا تھا لیکن بے ادب تھے، لہذا تمہارا عمل ختم ہو گیا۔ تم نے کام بڑے اچھے کیے تھے لیکن بدتمیز انسان تھے، تہذیب نہیں تھی، ادب نہیں تھا، سلیقہ نہیں تھا، لہذا تمہارے اعمال ضائع ہو گئے۔ ان تحبط اعمالکم انتم لا تشعرون، اور اس کے بعد فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ وہ لوگ کہ جو رسول اللہ کے سامنے آ کر اپنی آواز کو دبا کے رکھتے ہیں، آواز کو گھٹا کے رکھتے ہیں، وہ لوگ ہیں جن کا تقویٰ کے لیے اللہ نے امتحان لے لیا، یعنی تقویٰ میں قبول ہو چکے ہیں۔ چونکہ ان سب کا رابطہ بہرحال تقویٰ سے ہے، تو لہم مغفرۃ واجر کریم، ان کے لیے مغفرت بھی ہے، یعنی ان کے اور بھی کچھ گناہ ہیں اللہ معاف کر دے گا۔ دیکھیں توجہ کریں، بہت سارے اچھے اعمال کیے تھے، بے ادب بن گئے تو اچھے اعمال ختم ہو گئے۔ بہت سارے برے اعمال کیے تھے لیکن ادب کا خیال رکھا تو اللہ برے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ یہ رابطہ ہے اس کا، کہ یعنی پہلے یہ ایک طرف کا مسئلہ نہیں ہے کہ بھی تم نے بے ادبی کی، تمہارے اعمال ہم نے باطل کر، دوسری طرف کا مسئلہ اگر تم نے ادب کا خیال رکھا تو تمہارے کچھ گناہ اور بھی تو ہیں، وہ ہم ختم کر دیں گے، وہ زیرو کر دیں گے۔ تمہارا وہ اعمال کا بیلنس زیرو نہیں کریں گے، تمہارے گناہوں کا بیلنس بالکل زیرو کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ وہ لہم مغفرۃ واجر
میں ایک بار دیکھ لوں کہیں کوئی لفظ چھوٹ نہ گیا ہو. جی ہاں, لہم مغفرۃ و اجر عظیم, کریم نہیں عظیم, ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور ان کے لیے اجر عظیم ہے, بڑا اجر ہے اللہ کی طرف سے, عظیم اجر ہے. کہ جنہوں نے کیا سیکھا, جنہوں نے ادب سیکھ لیا, ادب کی رعایت کرتے ہیں. آپ کہیں گے کہ یہ بات تو ہمیں تو دین میں نماز بتائی گئی, روزے بتائے گئے, فلاں فلاں چیزیں اعمال بتائے گئے, پیسہ دو یہ بتایا گیا. یہ بھی اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ صرف اپنے بزرگوں کے ادب کا خیال نہیں رکھیں گے تو اعمال ضائع ہو جائیں گے. وہ نمازیں, وہ روزے, وہ حج, وہ زکوٰۃ, وہ سب کچھ جو بتایا گیا تھا وہ خطرے میں پڑ جائے گا اگر ہم رسول اللہ کا احترام نہیں کرتے, اگر ادب نہیں سیکھتے تو یہ سب خطرے میں پڑ جائے گا. ہاں قرآن کہتا ہے وَأَن تَحْبِطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. کیوں؟ اب اس کی بازگشت جو ہے, ایک تو اعتقادی مسئلہ ہے, میں جلدی اس کو عرض کر دوں کہ وہ انسان جو رسول اللہ کے ساتھ بدتمیزی کرے گا یا بے ادبی کرے گا, پہلا مسئلہ ہے کہ اس کا رسول اللہ پر اعتقاد ہی نہیں ہے. یہ اعتقادی مشکل رکھتا ہے, یہ نہیں سمجھتا, ممکن ہے سامنے نہ کہہ پائے. جیسے یہ ابھی بے ادب, شاید ابھی ہندوستان کے سب سے زیادہ بے ادب انسان کون ہے؟ جہاں جہاں آپ کے ذہن جا رہے ہیں وہ سب صحیح ہے. کچھ بے ادب چھوٹے ہیں, کچھ بڑے بے ادب ہیں, کچھ بڑے بے ادب لوگ جو ہے وہ, جیسے کل عرض کیا تھا نا کہ دکھاوا ایک بیماری ہے. اب دکھاوے کی بیماری عوام میں کیوں نہ آئے جب ہمارے پرائم منسٹر ہی دوسروں کے کام پہ اپنے نام لگا رہے ہوتے ہیں. یہ ایک پرائم منسٹر کی بات نہیں ہے, سلسلہ ہے پورا. جب ہمارے ملک کے بڑے بڑے جو لیڈر آتے ہیں ان کی زندگی میں دکھاوے کے سوا کچھ نہیں ہوتا, فقط دکھاوا ہے نا. یہ کوئی چھپی ہوئی بات تو نہیں ہے نا. تو جب حاکم دکھاوے والا ہو جاتا ہے تو حاکم کا اثر پوری قوم پہ پڑتا ہے. حکومت اس لیے اہم ہوتی ہے, حکومت اہم ہوتی ہے. یہ نہ کہ حکومت کوئی بھی, ہم سے کیا مطلب, ہم تو اپنی نماز روزہ کر رہے ہیں, ہم تو اپنی مجلس کر رہے ہیں. نا, یوں نہیں ہوتی. مجلس بھی شاید ہم نہ کر پائیں. اگر حکومت صحیح نہ ہو تو ایسے جاہلانہ کام کرے یا آپ کچھ بھی نہ کر پائے. حکومت کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. آپ دیکھیں مثلا ایک بہت بڑا اسکالر انسان آ کے کہے کہ آج شہر بند کر دو, تو کوئی بند کرے گا؟ دکانیں بند کرے گا. ایک ڈاکٹر کہے دکان بند کر دو, نہیں بند کرے گا. ایک عالم کہے بند کر دو, نہیں بند کریں گے لوگ. لیکن حکومت آ کے کہتی بند کر دو, لوگ مجبور ہو جاتے ہیں بند کرنے کے لیے. حکومت بے اثر چیز نہیں ہے. یہ ایک پہلو البتہ نہیں, بہت سارے پہلو ہیں. پہلا, اس کے علاوہ میں نمونہ پہلے پیش کر چکا یہیں پر کہ مثلا مصر پہلے سب کے سب مصر شیعہ تھا, فاطمی شیعہ تھے, زیدی شیعہ تھے, لیکن شیعہ تھے. مصر پورا شیعہ تھا, وہاں کی حکومت تبدیل ہو گئی. یہ شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے, یہ اہم نہیں کہ شیعہ سنی, یہ سب باتیں ہم نہیں کر رہے ہیں, یہ صرف سمجھنے کے لیے کہہ رہے ہیں. وہاں سب شیعہ تھے, حکومت تبدیل ہو گئی, سب سنی ہو گئے. اور ایران میں سب اہل سنت تھے, تھوڑے سے نارتھ ایران میں تھوڑے قم میں شیعہ تھے, باقی سب اہل سنت تھے. وہاں کی حکومت تبدیل ہو گئی, حاکم شیعہ ہو گیا, ابھی سب شیعہ ہو گئے. یعنی ابھی نہیں, یعنی 400 سال پہلے, 450 سال پہلے. یعنی حکومت کا اتنا اثر ہوتا ہے. یوں نہ آپ کہیں کہ حکومت سے کیا لینا دینا, حکومت صدام کی رہے یا شاہ کی رہے, حکومت شہید باقر الصدر کی رہے یا صدام کی رہے, ہمیں کیا, ہم تو اپنی عبادت کر رہے ہیں. یوں نہیں عزیزو, نہیں کرنے دیا جائے گا. اخلاق پہ اثر ہوگا, دین پہ اثر ہوگا, اعتقادات پہ اثر ہوگا, سماجیات پہ اثر ہوگا, پوری زندگی پہ اثر ہوگا, فیملی اسٹرکچر پہ اثر ہوگا, ملک کے سکون و امن پہ اثر ہوگا, ملک کی تعلیم پہ اثر ہوگا. ایک حکومت کی ابتدائی ترین ذمہ داری ہے کہ اپنے ملک کے لوگوں کو وہ کھانا پینا دے اور وہاں پہ سکون دے. دو چیزیں تو سب سے بنیادی چیزیں نا. چلو تعلیم بہت بڑا مسئلہ ہے, وہ بات کا مسئلہ ہے, ادب سکھانا بات کا مسئلہ ہے, روڈ فلاں چیزیں دینا بات کا مسئلہ ہے. لیکن سب سے ابتدائی ضرورت ایک ملک کی یہ ہوتی ہے کہ لوگ بھوکے نہ رہیں اور لوگ بے چین نہ ہوں, سکون ہو, پیسفل معاشرہ ہو. لیکن ایسی حکومت کو کیا کیا جائے کہ جہاں لوگ بھی بھوکے ہوں اور سکون بھی نہیں ہو. تو حکومت جب بدلتی ہے تو یہ سب کچھ بھی بدلتا ہے. یہ بیکار کی باتیں بھی نہیں ہیں. قرآن وعدہ کرتا ہے کہ اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف, سورہ الاف, سورہ قریش میں, کہ اللہ یہ کرے گا کہ یہاں جو لوگ بسیں گے مکے میں آ کے, اطعمہم من جوع, بھوک سے, چونکہ یہ ابتدائی ترین نیاز ہے,
یہ بنیادی ترین ضرورت ہے کسی انسان کی کہ انسان بھوکا نہ ہو، انسان خوفزدہ نہ ہو، دو چیز نہیں ہو، تو جو سب سے پریشانی کی بات ہے۔ باقی چیزیں بہت ساری ضرورت کی جو نہج البلاغہ میں بیان کی گئی کہ حاکم کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے، کیسے تعلیم دے، کیسے پڑھائے، ان کی کیا ذمہ، لیکن یہ بنیادی ترین ضرورت ہے۔ اب اس دو ضرورت کو لے کے آپ دیکھیں تو ہمارے ملک میں آپ دیکھیں ساری دنیا میں اتنے بھوکے نہیں ہوں گے جتنا میرے ملک میں بھوکے لوگ۔ اب یہ جا کے دوسرے ملک میں کہنا اچھا نہیں ہے، لیکن اپنی ملک کی بات اپنے ملک میں تو کہنا چاہیے نا۔ دوسرے ملک میں کہیں گے تو یہ اپنے ملک کی توہین ہوگی، تو وہاں نہیں کہنا چاہیے، لیکن اپنی مشکل اپنے ہاتھ بیان کرنا چاہیے، اپنی بیماری اپنے درمیان میں بیان کرنا چاہیے۔ جیسے کل آپ کے سامنے عرض کیا، جو بیماری ہو اس پہ بات کی جائے، وہ حل کیا جائے، نہ کہ جو مسئلہ ہی نہیں اس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہو۔ تو ساری دنیا میں اتنے لوگ بھوکے نہیں ہیں جتنا ہمارے ملک میں بھوکے ہوتے ہیں۔ اچھا اگر ان کو کھانا مل گیا، پیٹ بھر گیا، لیکن پروٹینز نہیں ملتے، وٹامنس نہیں ملتے، ضرورت کی چیزیں نہیں ملتی، اسی پہ گزارا کرتے ہیں۔ اور چلو وہ تو پہلے سے بھی چل رہا تھا، اب تھوڑا زیادہ ہو گیا، پہلے بھی بھوکے لوگ تھے، ابھی زیادہ ہو گئے، ابھی لوگوں کے پاس پیسہ کم ہو گیا، ابھی مشکلات زیادہ بڑھ گئیں، اور یہ سب بازگشت ہوتی حکومت طرف۔ لیکن یہ ملک، ہمارا ملک امن کے لحاظ سے ایک نمونہ مانا جاتا تھا۔ پوری دنیا میں اتنے قوم کے لوگ، اتنے قبیلے کے لوگ، اتنے مذہب کے لوگ، اتنے دھرم کے لوگ، اتنے رنگ و شکل کے لوگ سب رہتے ہیں، ساتھ میں رہتے ہیں، محبت سے رہتے ہیں۔ لیکن اگر ایک غلط حکومت آ جاتی ہے تو وہ امن بھی ختم ہو جاتا ہے، برعکس ہو جاتا ہے۔ ابھی نیو یارک میں میٹنگ ہو رہی ہے، ہوئی 2 دن پہلے، 2-3 دن تک، کہ آخر ہندوستان کی حالت کیسے ہوئی، کیوں ہوئی، کیا ہوا، ایک ملک کو اتنا زیادہ کیوں تبدیل کر دیا گیا چند سالوں کے درمیان میں۔ دوسرے ملکوں میں ہم لوگ اس کہتے ہیں ہندوستان کتنا اچھا ملک ہے، اتنے الگ الگ قوم کے لوگ ایک ساتھ مل کے رہ رہے ہوتے ہیں، محبت سے رہ رہے ہوتے ہیں۔ اصل محبت یہاں کا نمونہ مانا جاتا تھا۔ ابھی محبت کو نفرت میں کیوں تبدیل کر دیا گیا؟ کیونکہ حکومت تبدیل ہو گئی۔ یہ فقط حکومت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے سماج کا مسئلہ ہو جاتا ہے، جس کی طرف لوگ توجہ نہیں کر رہے ہیں۔ اتنی نفرتیں بھر دی گئی ہیں جس کا سب کو اندازہ ابھی ہے۔ البتہ یہ بات یقینی ہے کہ نفرتوں کے ساتھ کوئی معاشرہ آگے نہیں بڑھ نہیں پائے گا، یہ نفرتیں بھی باقی نہیں رہیں گی۔ میں اس موضوع پہ گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن آگے ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں کہ دیکھیں، انسان فطری طور پر انسان محبت کے لیے پیدا کیا ہے، انسانوں کو انسانوں سے فطری طور پر محبت ہے۔ اگر نفرتیں زبردستی لا کے ڈالی جائیں تو جن لوگوں نے نفرتیں ڈالی ہیں وہ تاریخ کے منفور ترین انسان بن کے رہ جائیں گے، محبتیں دوبارہ واپس پلٹ آئیں گی، نفرتیں باقی رہنے والی نہیں ہیں۔ یہ نفرتوں کا جھاگ زیادہ دن تک باقی نہیں رہے گا، یہ اڑ جائے گا، یہ ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ لیکن جن لوگوں نے یہ پیدا کیا ہے وہ دنیا کے منفور ترین لوگ بن کے تاریخ میں رہ جائیں گے۔ لہذا یہ مسئلہ حل ہے۔ اور ایک دوسرا مسئلہ اور بھی بالکل اسی کے ساتھ ساتھ حل ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، یہ روایت ہمارے یہاں بھی ہے اور اہل سنت یہاں بھی یہ روایت ہے، تھوڑا لفظیں بدلی ہوئی ہیں، اہل سنت کے کئی لفظوں میں یہ روایتیں ہیں، ہمارے یہاں روایت ہے کہ حکومتیں کفر کے ساتھ باقی رہ سکتی ہیں لیکن ظلم کے ساتھ باقی نہیں رہ سکتی۔ یہ حدیث ہے رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وآلہ۔ اور ہزاروں سال کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ حکومتیں کفر کے ساتھ باقی رہی ہیں، لمبی چلی ہیں، لیکن ظلم کے ساتھ حکومت زیادہ دیر تک نہیں چل پائی۔ چاہے کوئی اپنے آپ کو رب ہی نہ سمجھنے لگا ہو، اس کے پہلے بھی اور فرعون تھے لیکن اتنے ظالم نہیں تھے، لیکن جب یہ فرعون سب سے بڑا ظالم ہو گیا تو وہیں سے حکومت ختم ہو گئی۔ تو اس کے پہلے بھی اور بہت سارے حاکم تھے لیکن اتنے ظالم نہیں تھے، لیکن جب ظلم زیادہ بڑھ جائے گا تو وہیں سے زوال شروع ہو جائے گا، وہیں سے خاتمہ ہو جائے گا۔ اور یہ بے ادب لوگ آتے ہیں، بات تو ہماری یہاں سے تھی نا کہ بے ادب لوگ جب اوپر حکومتوں میں آ جاتے ہیں تو پورے معاشرے کو بے ادب کر دیتے ہیں، بے ادب معاشرہ ہو جاتا ہے، احترام نہیں رہ جاتا۔ پہلے احترام تھا، مذہب کسی کا کوئی بھی ہو، دھرم کوئی بھی ہو، لیکن انسان کے احترام کرتا تھا۔ ابھی احترام نہیں ہے۔ ابھی ٹرین پہ میں سفر کر رہا تھا، کسی نے کہا کہ دعا کرو، کہ نہیں، دعا لفظوں سے بیزاری ہو گئی، کہ دعا نہیں، پرارتھنا کرو، یعنی کسی نے دعا کا لفظ استعمال کر لیا تو حتیٰ لفظوں سے بیزاری ہے، جبکہ وہ یہاں اس ملک کی زبان ہے۔ دعا اردو زبان یہ پاکستان کی زبان تھوڑی نہیں، ایران کی زبان تھوڑی نہیں، افغانستان کی زبان تو نہیں ہے، اردو زبان ہندوستان کی زبان ہے، وہ اردو زبان میں بول رہا تھا۔ تو اس حد تک جو ہے، لیکن یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ
بد اخلاق اور بے ادب لوگ اگر اوپر آ جاتے ہیں تو نیچے بھی اثر ہوتا ہے. لہذا جو لوگ اوپر ہیں، اب ہم ان کو تو نہیں پہنچا سکتے اپنی بات، جہاں تک جن کی بات ابھی میں نے چند منٹ اپنا بیکار کر دیا اور آپ کا شاید بیکار کر دیا، لیکن اس سے فائدہ یہ اٹھانا چاہتے ہیں کہ جو لوگ جہاں پر اوپر ہوں وہیں پر ان دو چیزوں کا خیال رکھیں، ایک ادب اور ایک اخلاق. یعنی اگر کوئی اپنی فیملی میں اوپر ہے تو اوپر رہ کے وہ ڈانٹ ڈانٹ کے سب سے بات نہ کرے، چیخ چیخ کے بات نہ کرے. نیچے والے اس کا ادب کریں، لیکن نیچے والے اس وقت ادب کریں گے جب اوپر والا ادب کرنا سیکھ لے. ادب سکھائیں، ادب منتقل کریں. کل میں نے ایک آیت نکال کے رکھی ہوئی تھی، پڑھوں گا لیکن وقت گزر گیا، شاید آج بھی وہ آیت میں پڑھی دوں. رسول اللہ اتنا زیادہ لوگوں کا احترام کرتے تھے، اتنا زیادہ ادب کرتے تھے. یہ ہماری مشکل ہے کہ رسول اللہ کی باتیں ہمارے درمیان میں کم ہوئی ہیں. ضرورت ہے عزیزو، سمجھنے کی ضرورت ہے. خاص کر یہ ماہ سفر ہے، ماہ سفر ہے رسول اللہ کا مہینہ، چونکہ ہمارے اعتبار سے ماہ سفر میں رسول اللہ اس دنیا سے رحلت کر گئے، اور رسول اللہ کی رحلت کا غم شاید ہم نہیں سمجھ سکتے کہ تاریخ کا سب سے بڑا غم وہ دن ہے جس دن رسول اللہ اس دنیا سے گئے. ہم سمجھتے ہیں کہ خنجر چلے تبھی غم ہے، تلوار چلے تبھی غم ہے. یہ نہیں سمجھتے کہ تاریخ کا سب سے عظیم انسان سے دنیا محروم ہو گئی. لہذا رسول اللہ کے جانے کا غم ہم جیسے معمولی لوگ شاید نہ سمجھ پائیں، لیکن امیر المومنین سمجھتے تھے. جناب زہرا سمجھتی تھی. امیر المومنین تو اس وقت جوان تھے، 33-34 سال عمر تھی، لیکن جب بوڑھے ہو گئے اور سب لوگ خضاب لگاتے تھے، اور کسی نے آ کے تقاضا کیا کہ یا امیر المومنین آپ خضاب کیوں نہیں لگاتے؟ تو کہا ہم کیسے خضاب لگا سکتے ہیں جبکہ ہم غم کی حالت میں ہیں. 33 سال میں تو بال سب کالے نہیں ہوئے تھے نا، امیر سفید نہیں ہوئے تھے. خضاب کب لگانا کی ضرورت تھی؟ جب بوڑھے ہو گئے. اب یہ اس میں نہیں لکھا نہج البلاغہ میں یہ واقعہ ہے، یہ اس میں تاریخ نہیں لکھی کتنے سال بعد پوچھا، لیکن بہرحال بار بار مسلسل دیکھا تھا اور پورے داڑھی سفید ہو گئی تھی، بال سفید ہو گئے تھے. تب کسی نے آ کے تقاضا، اے کاش کہ آپ خضاب لگاتے، آپ کتنے اچھے ہیں، اگر آپ خضاب لگاتے تو اور بھی اچھے لگتے. اور رسول اللہ نے کہا بھی تھا کہ خضاب لگایا کرو. بعد میں کسی نے امیر المومنین سے پوچھا، یہ جو رسول اللہ نے کہا تھا خضاب لگایا کرو، اور یہ پہ ہمیشہ طاری رہا. وہ امیر المومنین جو رسول اللہ کے اتنا ادب کرتے تھے کہ رسول اللہ کے سامنے ایک کلام نہیں کرتے تھے، وہ جانتے تھے کہ رسول اللہ کے جانے کے بعد کتنی چیزوں سے ہم محروم ہو گئے. سب سے پہلی چیز کہ وحی الہی کا سلسلہ منقطع ہو گیا. اسے ہم لوگ نہیں سمجھتے، جس کے نزدیک قرآن فقط ثواب کی کتاب ہے وہ بیچارے نہیں سمجھیں گے، لیکن امیر المومنین جانتے تھے کہ وحی الہی کے سلسلہ منقطع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آج کے بعد سے اس کے بعد قیامت تک اللہ کی طرف سے کوئی وحی آنے والی نہیں ہے. اب سارے مسئلے خود حل کرنے ہوں، ہے نا. تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ اس طرح سے یہ ادب جو بڑوں کو بتا رہا تھا، جہاں بھی لوگ بڑے ہیں، جس پوزیشن میں ہیں، اگر کوئی انسان گھر میں بڑا ہے، کوئی انسان ایک معاشرے میں بڑا ہے، کوئی انسان ایک محفل میں بڑا ہے، کوئی انسان ٹیمپریری طور پہ بڑا بنا کے رکھا گیا، اس کو صدر بنا دیا گیا، اس کو جلسے میں بٹھا دیا گیا، اس کو اسٹیج پہ بٹھا دیا گیا ہے، کسی انسان کو ممبر پہ بٹھا دیا گیا ہے، تو وہ اس بلندی پہ آنے کے بعد ادب اور اخلاق کا خیال رکھے. ورنہ اگر یہ بے ادب ہو جائے گا تو اس کی بے ادبی کا اثر نیچے تک منتقل ہوتا چلا جائے گا. پھر لازمی طور پر بچے بے ادب ہوں گے، پھر لازمی طور پر بیوی بے ادب ہو جائے گی، پھر لازمی طور پر گھر کے دوسرے افراد بے ادب ہو جائیں گے. پھر اب وہ بات میں بھول نہ جاؤ، رہ نہ جائے، وقت تمام ہو رہا ہے، جو کل عرض کیا تھا کہ کیوں قرآن یہ حکم دے رہا ہے کہ آپ رسول اللہ کے آگے نہیں بڑھیں. کیوں آپ اللہ کے آگے نہیں بڑھیں؟ یہ کوئی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے کہ یہ میرا رسول ہے تو تمہیں میری رسول کی بات ماننی پڑے گی، یہ میں نے اس کو بھیجا ہوا ہے تو تمہیں اس کی بات تسلیم ہی کرنی پڑے گی، تمہیں آگے بڑھنے کا حق نہیں ہے. وہ آیت میں چھوڑ گیا جو سنانے والا تھا، اگر فرصت رہی سنا دوں گا، لیکن پہلے بات پوری ہو جائے. آگے نہیں بڑھو، یہ اس لیے ہے عزیزو، یہ کوئی مجبوری کا حکم نہیں ہے، یہ کوئی زبردستی نہیں ہے، یہ کوئی زور نہیں ہے، یہ کوئی اپنی بات منوانا نہیں ہے کہ نہیں تم کو میری بات ماننا ہی ماننا ہے کیونکہ میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، بلکہ یہ اس لیے ہے، قانون ہے یہ. اس قانون کو ہم بھی رعایت کر سکتے ہیں کہ جس انسان میں صلاحیت زیادہ ہو، جس انسان میں علم زیادہ ہو، جس انسان میں لاجک زیادہ ہو، جس انسان میں فکر زیادہ ہو، جس انسان میں تقوی زیادہ ہو، جس انسان میں ہوائے نفس کی پیروی نہ ہو، وہ اپنی خواہشات کے لیے کچھ نہیں کرتا ہو، تو اس انسان کی پیروی کرنے میں نیچے والوں کے لیے بھلا ہی ہے.
نہیں واضح نہیں ہوئی بات. میں ایک حدیث سنا دوں اس کے بعد یہ بات واضح ہوگی. امام محمد تقی علیہ السلام کی روایت ہے غالباً، تھوڑا سا مجھے شک ہے امام علی نقی علیہ السلام کی، امام تقی بہت پہلے پڑھی تھی اس لیے ابھی تھوڑا، لیکن آپ اگر ضرورت ہوگی بتائیے گا، میں دیکھ کے بتا دوں گا. امام فرماتے ہیں کہ لو سکت الجاہل لما اختلف الناس، اگر جاہل انسان خاموش ہو جائے تو پھر لوگوں میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہوگا. یہ بہت اہم روایت ہے. اگر جاہل لوگ خاموش ہو جائیں تو کوئی بھی اختلاف نہیں ہوگا. مثلا گھر میں اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے اختلاف ہوتا ہے کہ جس کو نہیں بولنا چاہیے تو وہ بول رہا ہوتا ہے، جس کو بولنا چاہیے تو وہ خاموش بیٹھا رہتا ہے نا. تو ایک گھر میں بھی جو زیادہ سمجھتا ہے، جس کی عمر ضرور نہیں عمر یعنی اس کی سمجھ زیادہ ہے، اس کے پاس لاجک زیادہ ہے، وہ تجربہ زیادہ رکھتا ہے، تو اسے بولنے دیا جائے. حتیٰ اگر اس کی عمر کم بھی ہو لیکن اس کی فہم زیادہ ہو، جاہل نہیں ہو، تو اس کے بول کو لوگ قبول کر لیں. کیونکہ یہاں بھی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے کہ میں بڑا ہوں تو میری بات مانی جائے. نہیں، جہاں پر بات میں دم زیادہ ہو، وزن زیادہ ہو، وہ مان لیا جائے. کیونکہ جو عالم ہوگا، عالم یعنی امامہ نہیں، عالم یعنی جو جس مسائل کو جانتا ہے وہ عالم ہے. جو فیملی مسائل کو کوئی سمجھتا ہے، کوئی کسی مسائل کو، وہ عالم. تو جو انسان جانکار ہوگا، عالم کے لفظ میں نہیں بہتا ہوں کیونکہ آپ کا ذہن بار بار جائے گا مولوی کی طرف. جو انسان جانکار ہوگا، جب جانکار انسان اور تجربہ کار انسان کوئی مسئلے کا حل رکھے گا تو وہ زیادہ پائیدار ہوگا، اس کا زیادہ فائدہ ہوگا. لہذا اسے بولنے دیا جائے اور دوسرا انسان خاموش ہو جائے. اگر یہ ایک مسئلہ حل کر لیا جاتا قوموں میں کہ جاہل لوگ اپنے آپ کو خاموش رکھیں اور پڑھے لکھے لوگوں کو بولنے دیں تو سارے اختلافات حل ہو جاتے، قوم کے اختلافات حل ہو جاتے. یہ نسخے ہیں، ائمہ نے یہ انسانی سماج کی مشکلات کے حل کرنے کے نسخے دیے ہوئے ہیں. اب نسخے پڑھ کے ہم خالی اس کو ثواب لیتے تو اس کے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا. نسخہ عمل کرنے کے لیے ہوتا ہے. کوئی ڈاکٹر آپ کو نسخہ دے، آپ اسے گھول گھول کے جا کے پینا شروع کر دیں تو اس سے عمل نہیں ہوگا. اس کی دوا پہ عمل کریں تو اثر ہوگا، ہے نا. وہ حکیم مومن کی طرح سے نہیں ہو جائے. ٹھیک ہے، تھوڑا سائیکولوجیکل اثر ہو جاتا ہے. حکیم مومن جو بڑے شاعر گزرے ہیں، حکیم بھی تھے وہ، تو نسخہ دیا کسی ایک عام انسان کو، جا کے اسے گھول گھول کے پی کے آیا. اب 2-3 دن سے پیتے پیتے وہ نسخہ پورا گھل گیا، کاغذ بھی گھل کے ختم ہو گیا. تو پھر آیا، کہا کہ ایک بار اور لکھ دو، میں ٹھیک ہو گیا ہوں کافی حد تک، ایک بار اور لکھ دو پھر بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا. تو انہوں نے وہی پھر لکھ کے دے دیا، کہا جاؤ لے جاؤ. اب جو بھی لکھ کے دے دیا کوئی بات نہیں، تو کچھ بھی لکھ سکتے ہیں. تو شاگرد جو بیٹھا ہوا تھا، کہا آپ نے یہ کیا کیا؟ وہ بیچارہ، اس کو بتانا چاہیے تھا، وہ غلط کام کر رہا تھا، اس کو دوا دینی چاہیے تھی، بتانا چاہیے تھا. کہا نہیں، یہ بیچارہ جو ہے اپنے سائیکولوجیکل اثرات کی بنیاد پہ کہ حکیم نے بات کہی ہے لہذا تو اس کا امیون سسٹم مضبوط ہو گیا ہے، اس کے جو ہے ڈیفینسو سسٹم مضبوط ہو گیا ہے اسی بنیاد پر، اور اس کا علاج شروع ہو گیا ہے. اب اگر میں بتاؤں گا تو دوبارہ پھر پلٹے گا، پھر دوبارہ بیماری پلٹے گی، پھر دوبارہ نئے سرے سے علاج کرنا پڑے گا. لہذا ٹھیک ہے، اس کو ایسے ہی صحیح ہونے دو. تو وہاں تک تو یہ چل جائے گا. لیکن جو قرآن کے نسخے ہیں، جو حدیثوں کے نسخے ہیں، جو روحانی بیماریوں کے نسخے ہیں، جو ہمارے سماجی مسائل کا راہ حل ہے، وہ نسخے پڑھ کے ثواب لینے سے حل نہیں ہوگا. وہ نسخہ جب زندگی میں داخل ہوگا تو اس کا اثر ہوگا، ہے نا. ان نسخوں کو لہذا ایک کام انسان کرے، اتنا باادب بنے کہ جب کوئی پڑھا لکھا بولنے لگے، میں عالم کا لفظ نہیں کہہ رہا ہوں، جب کوئی گھر کے اندر پڑھا لکھا بولنے لگے تو وہ قبول کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے لگے. ہاں قبول کر لیں گے، بڑے ہیں تو بھی قبول کر لیں گے، چھوٹا بھائی ہے تو بھی قبول کر لیں گے، میرا بیٹا بول رہا ہے تو بھی قبول کر لیں گے، بیوی بول رہی ہے مجھ سے چھوٹی بھی ہے، عورت ہے، کہاں عورت ہے تو بھی قبول کر لیں گے کیونکہ صحیح بات بول رہی ہے. اگر اس کے پاس نالج زیادہ ہے تو صحیح بات ہے. اگر بہو ارے یہ بہو کل کی آئی لڑکی بولنے لگی، کہا نہیں اگر صحیح بات بول رہی ہے تو قبول کر لو. یہ صلاحیت پیدا کرے. ایک ہیلدی سماج، ایک ہیلدی معاشرے میں یہ صلاحیت پیدا ہو کہ وہ فقط حق کو قبول کرنے کی صلاحیت پیدا کرے. یعنی جو بات حق بولی جائے، حق کا مطلب صرف نماز روزہ ہی نہیں ہے، یعنی ہر وہ بات جو کسی جگہ کی مشکل کو حل کر رہی ہے وہ حق ہے. تو حق کوئی بھی بولے، حق اگر بچے کی بھی زبان سے نکلے تو اسے قبول کر لے اور ایک شکریہ بھی ادا کر لے. پہلے اگر بدتمیزی کرتی تھی تو ایک سوری بھی بول دے،
جو ہمارے معاشرے میں سوری نہیں ہے، اور سارے معاشروں میں بہت زیادہ رائج ہے۔ حتیٰ ہی ہندوستان میں بھی آپ مثلا بامبے وغیرہ میں چلے جائیں، اگر ذرا سے کسی کو ہاتھ پیر بھی ٹچ ہوتا ہے فوراً سوری بولتا ہے، صرف سوری نہیں بولتا، چومنے لگتا ہے۔ آپ انگلش سماج میں چلے جائیں، ذرا سے بھی کوئی بڑی غلطی میں نہیں، ذرا سی بھی بے ادبی ہوتی ہے فوراً سوری بولتے ہیں۔ آپ پرشین سماج میں چلے جائیں، ذرا سے کچھ ہوتا ہے فوراً بے بخشید، یعنی آپ کو ہر تھوڑے بعد بے بخشید تو سننے کو ملے گا ہی، ملنا ہی ملنا ہے۔ ہر وقت کوئی آگے چڑھ رہا ہے تو بے بخشید، کوئی آگے بیٹھ گئے، جیسے آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہم آگے بیٹھ گئے، امامہ لگا کے بیٹھے ہیں تو پیچھے مڑ کہیں گے بے بخشید، معاف کریے میں آپ کے آگے بیٹھا ہوں۔ یہ اچھی چیز ہے نا، یہ ادب ہے، یہ ادب دوسروں سے، ادب دوسری قوموں سے سیکھنا چاہیے، جہاں بھی ملے ادب لے لینا چاہیے۔ تو یہ ادب اپنے گھر سے انسان رائج کرنا شروع کرے۔ پہلا ادب یہ ہے کہ صحیح بات اور اچھی بات جس سے بھی آئے اسے لے لے، کیونکہ وہ حکمت ہوگی، وہ اچھی بات ہوگی۔ حدیث ہے امیر النہج البلاغہ میں 2-3 جگہ یہ جملہ الگ الگ انداز سے تکرار ہوا ہے کہ الحکمت ضالۃ المومن، حکمت مومن کا کھویا ہوا خزانہ ہے، کھو گیا تھا تو وہ جہاں بھی ملے لے لو، وَلَوْ مِنْ أَهْلِ النِّفَاقِ، حتیٰ منافق کے پاس سے بھی حکمت ملے تو لے لو، حتیٰ کافر کے پاس سے حکمت ملے لے لو، مشرک کے پاس سے حکمت ملے لے لو، جہاں بھی ملے لے لو، چھوٹے بچے کے پاس سے ملے لے لو۔ یہ ادب ہے، یہ اسلامی ادب۔ اب میں وہ آیت پڑھ کے مسائل تک آ جاتا ہوں عزیزوں، کہ مربوط یہ ہے کہ رسول اللہ لوگوں کی بات کو اتنا غور سے سنتے تھے، توجہ کریں، یہ ہند و پاک کے کلچر کے لوگوں کی ضرورت بتا رہا ہوں، کہ ہم سمجھتے ہی نہیں کہ بچہ بول رہا ہے تو میں کیوں سنوں، بیوی بول رہی تو بھلا میں کیوں سنوں، یہ میری توہین ہو جائے گی، میری مردانگی کی توہین ہو جائے گی، بیوی کی بات میں سنوں۔ نہیں، یہ نہیں۔ میرا نوکر ہے، خادم ہے، وہ بول رہا ہے تو میں کیوں سنوں، وہ اچھی بھی بات بول رہا ہے تو میں کیوں سنوں، میری توہین ہو جائے گی؟ نہیں، کوئی توہین نہیں ہوگی، اس کی اچھی بات سننا اور اس کو ماننا یہ عزت ہے، یہ عزت ہے، چاہے کسی بھی زبان سے آئے۔ تو رسول اللہ لوگوں کی بات کو اتنا غور سے سنتے تھے کہ بعض بدتمیز لوگ وہاں تو تھے نا، آخر انہوں نے آ کے رسول اللہ کا لقب رکھ دیا اذن، اذن یعنی کان، اذن کہتے ہیں عربی میں کان کو۔ میں وہ آیت نکال لوں تو آپ کے سامنے آیت پڑھ دوں تاکہ آپ کو اچھا لگے، یقین تو ہوگا آپ کو بہرحال، لیکن اور اچھا لگے گا۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، اور انہی بدتمیز لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو رسول اللہ کو اذیت دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، باقاعدہ اذیت دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذْنٌ، اور وہ یہ کہتے ہیں یہ رسول اللہ تو کان ہیں، یعنی رسول اللہ کا پورا جسم اتنا بڑا ہے لیکن رسول اللہ دوسروں کی بات کو اتنے دھیان سے سنتے ہیں اور اتنی اہمیت دیتے ہیں دوسروں کی بات کو۔ ایک عرابی، ایک بدو، ایک جاہل، ایک غلام، ایک فقیر، کوئی بھی انسان آ جائے تو رسول اللہ اس کی بات کو اتنے دھیان سے سنتے ہیں کہ لوگوں کو، جو لوگ ڈکٹیٹر والے لوگ تھے، ان کو یہ بات ناگوار گزری، یہ رسول اللہ کیا کر رہے ہیں۔ جیسے ہمارے معاشرے میں اگر کوئی آ کر اپنے بچوں کا احترام کرتا ہے، بیوی کا احترام کرتا ہے، تو کہتا ہے یہ تو بیوی کا غلام ہے، جورو کا غلام ہے۔ یہ غلط چیزیں رائج کی گئیں، بہت بری چیزیں رائج کی گئیں۔ چند دنوں پہلے ہم نے روایتیں پڑھی تھی کہ فرمایا کہ جو اپنی بیوی سے جتنا زیادہ محبت کرتا ہے اس کے ایمان کے زیادہ ہونے کی دلیل ہے۔ ایمان کے زیادہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ بیوی سے محبت کرتا ہے۔ یہ ہندوستانی کلچر میں ایسا نہیں ہے، بیوی سے فقط کپڑا دھلایا جاتا ہے اور برتن دھلایا جاتا ہے اور کھانا پکوایا جاتا ہے، محبت کوئی بات نہیں ہوتی ہے نا، کچھ اور کام بھی نکال لیے جاتے ہیں، وہ یہاں ممبر پہ نہیں بیان کر سکتے ہیں، ہے نا، یہ ہوتا ہے۔ لیکن رسول اللہ فرماتے ہیں، پھر اس کو امام صادق صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہم اہل بیت سے جو زیادہ محبت کرتا ہے وہ اپنی بیویوں سے محبت کرتا ہے۔ پھر اس کے بہت زیادہ روایتیں ہیں۔ پھر کہا کہ تم، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنی بیوی کے پاس، عیال کا لفظ، اہل بھی نہیں، بیٹا بھی نہیں، اولاد بھی نہیں کہا، کہ اپنی بیوی کے پاس جا کے بیٹھتے ہو تھوڑی دیر بات کرنے کے لیے، تو یہ میری مسجد، مسجدی ھذا، یہ اس میری مسجد نبوی میں اعتکاف کرنے سے بھی بہتر ہے۔ یہ رسول اللہ کا دین ہے۔ اب آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ ہمیں
ہمیں اپنے پڑوسیوں والا دین لے کے چلنا ہے، جبروت اور جباریت اور قہاریت والا دین، یا رسول اللہ کا دین؟ تو رسول اللہ کسی کے پاس بھی بیٹھتے تھے، ایک تو اس حدیث ہے غالباً امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، ایک صلوات پڑھنے تاکہ بات پوری کروں کہ بہت پہلے ہی پڑھ چکا ہوں، 8-10 سال پہلے پورا شرح پڑھا تھا، تو وہاں بھی یہ بیان کی تو یاد نہیں رہا کہ کس کی حدیث، لیکن امام کی حدیث ہے کہ جب رسول اللہ کسی سے بات کرتے تھے یا کوئی آ کے، جیسے رسول اللہ بیٹھے، بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی آ کے رسول اللہ سے بات کرنے لگتا تھا تو رسول اللہ پورا رخ اس کی طرف موڑ دیتے تھے، ایسے جیسے ادھر بیٹھا ہوا انسان ہے تو یوں نہیں کرتے تھے، ہاں ٹھیک ہے. یہ کہ بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ اگر معمولی انسان ہے، غریب ہے، فقیر ہے تو رخ بھی نہیں کرتے، وہ بول رہا ہوتا ایک نگاہ کرتے ہیں، چل جا، ایک آدھ جملہ بول لیتے ہیں. کتنا معمولی انسان بھی رسول اللہ کے پاس آ کے بات کرتا تھا، جیسے ہی وہ کلام شروع کرتا تو وہ اپنا پورا رخ موڑ دیتے تھے، ادھر بات کر رہا ادھر رخ موڑ دیتے، ادھر بات کر رہا تو پورا رخ پورے اپنے وجود کو موڑ کے ادھر کر دیتے. یہ احترام تھا بولنے والے، اور اتنے دھیان سے، اتنے غور سے اس کی بات کو سنتے تھے. یہ رسول اللہ کی صفات تو تمام ائمہ میں تھی، یہی صفات تھی. وہ حدیث آپ کو شاید میں پہلے سنا چکا ہوں کہ امام صادق علیہ السلام کا ایک ملحد شاگرد، یعنی امام کا درس دروازہ کھلا ہوا تھا، تمام کر رہا ہوں، وقت تمام ہو رہا ہے، مجلس تمام کر رہا ہوں، سب آتے تھے، ہر فرقے کے لوگ آتے تھے، ہر مکتب فکر کے لوگ آتے تھے، حتیٰ وہ لوگ بھی آتے تھے جو اللہ کو مانتے ہی نہیں تھے، ایتھسٹ لوگ، ملحد کہتے تھے ان کو، وہ لوگ بھی امام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، علم لینے کے لیے آتے تھے. تو وہ کسی امام کے صحابی کے پاس گیا اور اس نے جائے اپنے انداز سے کچھ بدتمیزی کرنا شروع کر دی، یعنی اللہ کے بارے میں ادب سے، اب ظاہر ہے کہ توقع نہیں تھی ادب کی، تو ادب سے اللہ کا نام نہیں لیا، کچھ کہا، تو وہ ناراض ہونے لگا، صحابی ناراض ہونے لگا اس پر. یہ اصول کافی میں روایت موجود ہے. تو اس ملحد انسان نے، ایتھسٹ نے کہا کہ آپ تو اس امام کے شاگرد ہیں کہ جس کے سامنے میں جب جا کے بولنے لگتا ہوں اپنی باتیں تو مجھے تھوڑی دیر بعد ایسا لگتا ہے کہ آج تو میں اپنی بات ثابت کر کے رہوں گا. یعنی آپ کے امام ہماری بات کو اتنی غور سے سنتے ہیں، اتنی توجہ سے سنتے ہیں کہ آج مجھے لگتا ہے کہ آج میں اپنی بات ثابت کر دوں گا. پھر جب میری بات پوری ہو جاتی ہے تو پھر میری بات کا جواب دینا شروع کرتے ہیں، تو پھر مجھے لگتا ہے میری بات بالکل کھوکھلی تھی، کچھ نہیں تھی. یہ میرا آخری والا جملہ ہے. یعنی امام پوری بات سن لیتے ہیں پھر بولتے ہیں. رسول اللہ کے طریقے سے پوری بات اچھی طریقے سے سن لیتے تھے، پھر جیسی ضرورت ہوتی، اصلاح کی ضرورت ہوتی تھی، امر بالمعروف کی ضرورت ہوتی تھی، وہ بھی ادب کے ساتھ. تو یہ لوگ اتنا زیادہ رسول اللہ کی بات لوگ سنتے تھے، رسول اللہ خود لوگوں کی بات اتنا غور سے سنتے تھے کہ لوگوں نے نام رکھ دیا رسول اللہ کا چڑھانے کے لیے، جیسے ہوتے ہیں نا بدتمیزی کرنے کے لیے اور رسول اللہ کو اذیت پہنچانے کے لیے رسول اللہ کا نام رکھ دیا اذن، کہ رسول اللہ تو کان ہے. یعنی رسول اللہ پورا جسم جو کان کی طرح سے پورے جسم سے سنتے ہیں، پورا جسم اپنا موڑ لیتے ہیں، پوری توجہ سے سنتے ہیں. تو قرآن کہتا ہے قل اذن خیر لکم یؤمن باللہ و یؤمن للمؤمنین. رسول اللہ کا اذن ہونا یہی تمہارے لیے بہتر ہے. یہ رسول اللہ جو تمہاری باتوں کو غور سے سنتے ہیں، تمہاری عادت ہو گئی ڈکٹیٹروں کی، تمہاری عادت ہو گئی ظالموں کی، تمہاری عادت ہو گئی ہے ستمگروں کی، تو تم ستمگر حاکم چاہتے ہو. ستمگر آئے گا تو تمہیں رسوا کر دے گا، ستمگر آئے گا تو تمہیں ذلیل کر دے گا، ستمگر آئے گا تمہارے مال و دولت کو چھین لے گا، تو وہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے. یہ رسول اللہ کا اتنا باادب ہونا یہی تمہارے لیے خیر ہے. تو جب رسول اللہ اس قدر باادب ہیں تو رسول اللہ کے سامنے تم بھی ادب سے پیش آؤ، چیخو نہیں، چلاؤ نہیں، آوازوں کو بلند نہ کرو. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. یہ ادب تھا، ادب تھا. رسول اللہ کے سامنے امیر المومنین کا ادب، رسول اللہ کے سامنے سلمان کا ادب، رسول اللہ کے سامنے ابوذر کا ادب. جو لوگ سمجھ گئے تھے ان کے پاس وہ ادب منتقل ہونا شروع ہو گیا. ہم ابھی چونکہ نہیں سمجھے ہیں لہذا وہ ادب نہیں. جو بے ادب تھے امام حسن کو جا کر چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے، السلام علیکم یا مضل المؤمنین، اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے آپ پر سلام ہو، چونکہ بے ادب تھے. لیکن حسین بن علی کے ساتھ جو لوگ آئے تھے باادب تھے. سن کربلا والوں کی ایک خاصیت یہ تھی کہ نہایت ہی باادب تھے، یعنی ادب کے اپنی معراج پر تھے. ادب اور اخلاق کی معراج پہ تھے. ہم تو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں ان کے شہادت کا جذبہ بہت زیادہ تھا، جنگ میں بہت مضبوط تھے، جنگی توانائی بہت زیادہ تھی. نہیں، جنگ میں، ایمان میں، شہادت میں، ان سب میں تو بلند تھے ہی، لیکن کربلا میں جو لوگ آئے تھے وہ ادب کے بلندیوں پر تھے،
عجیب ادب تھا. اتنے باادب لوگ ایک ساتھ کبھی آپ نے نہیں دیکھے ہوں گے تاریخ میں جتنے ایک ساتھ کربلا میں نظر آئے. اس قدر باادب لوگ. بچے ہیں تو ادب ہے، شہادت کی تڑپ ہے، شہادت کا شوق ہے، لیکن پھر بھی اتنا ادب ہے کہ آگر ساری نظروں کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ شاید مجھے اجازت مل جائے. اپنی طرف سے نہ بولتے ہیں نہ چیختے ہیں. ابھی ہمیں اگر کوئی اچھا کام کرنا ہوتا تو اور بھی چیخنے لگتے ہیں، ہے نا؟ یہ بے ادبی ہے. اب اچھے کام کی دھونس جماتے ہیں لوگوں کو کہ ہم اچھا کام کرنے جا رہے ہیں تو چیخنے کا مجھے حق ہے. لیکن وہ جو اپنی جان دینے کے لیے آ رہے ہیں وہ بھی نہایت ہی ادب کے ساتھ، اگر اجازت بھی لینے جاتے ہیں تو نہایت ادب کے ساتھ. اگر وہ اپنی جان بھی دے دیتے ہیں، جسم سے خون نکلتا جا رہا ہے، تیروں پہ تیر کھائے ہوئے ہیں، لیکن ادب اتنا ہے کہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں نے کیا کر دیا، میں نے کتنی قربانی دے دی، میں نے آپ کو نماز پڑھوا دی، میری وجہ سے آپ کی نماز پوری ہوگی، بلکہ کہہ رہے ہیں وفیت بعہدی ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول کیا ہم نے اپنا عہد پورا کر دیا. بس اتنا ہی خیال، اتنا. بچے کو شوق ہے آگے شہادت کا، لیکن ادب نظر آ رہا. یہ بے ادب لوگ ہیں جو کربلا کے بعض عظیم کرداروں کو بھی ایسی نسبتیں دیتے ہیں، ان کی توہین کرتے ہیں. یہ غلط ہے. اسی لیے میں نے شاید پہلے بھی عرض کیا کہ یہ باطل ہے. یہ کسی بھی مقتل میں نہیں، تھرڈ کلاس کے مقتل میں بھی نہیں ہے. فرسٹ کلاس اور سیکنڈ کلاس کے مقتل تو قابل بھروسہ ہو سکتا ہے، تھرڈ کلاس اور فورتھ کلاس کے مقتل میں بھی. مقتل یعنی جو جس میں کربلا کا واقعہ لکھا گیا. بعض لوگ پوچھتے ہیں مقتل یعنی کیا؟ مقتل ہے جس میں کربلا کا واقعہ لکھا گیا. یہ چیز کسی بھی کتاب میں نہیں ہے، تھرڈ کلاس کے مقتل میں نہیں ہے کہ ابو الفضل عباس کو جب غیظ آ گیا تو حسین بن علی بھی پریشان ہو گئے، اب کیا کریں، کیسے روکیں. بے ادب لوگوں نے اپنی بے ادبی کو اتنے باادب سردار اور سپہ سالار کے سامنے منسوب کر دیا. چونکہ ہمیں ان ساری چیزوں پہ اچھا لگتا ہے، جناب عباس کو ایک ایسا بنا دیا، ایک ایسا امیج ایسی بنا دی کہ جیسے کسی گاؤں میں دیہات میں کوئی بہت بہادر انسان ہو، بس لڑنے پہ تیار ہو رہا. یہ نہیں ہے. علی کا امیر المومنین کا بیٹا باادب ہے، امیر المومنین کا بیٹا بااخلاق ہے، امیر المومنین کا بیٹا مطیع ہے. اس کو زیارت میں یہی جملہ کہا جائے المطیع للہ ولرسولہ، جو مطیع ہی مطیع ہے. یہ نہیں کہ امام حسین بھی پریشان ہو جائے کہ میں کیسے روکوں، اب خود نہیں روک پا رہے تو میری بہن آگے تم روکو. یہ کیا بے ادبیاں ہیں، یہ کیا بدتمیزی، یہ کیا توہین ہے. ایک اتنے عظیم کردار کی اتنی توہین. ایک اتنا عظیم کردار، لہذا آپ کو کہیں بھی کسی تھرڈ کلاس کے مقتل میں یہ چیزیں نہیں ملیں گی، کسی بھی تاریخ میں نہیں ملے گی. یہ ساری گڑھی گڑھائی باتیں، بہت ساری گڑھی گڑھائی باتیں ہوتی ہیں، بلا وجہ کی گڑھی گڑھائی باتیں، صرف رلانے کے لیے. نادان لوگوں کو نادانی پہ رلایا جا سکتا ہے، نادان لوگوں کو معرفت کی باتوں پر نہیں رلایا جا سکتا. تو اپنی معرفت کو بلند کریں تاکہ آپ نادانی کی باتیں نہ کی جائے. ابو الفضل عباس کے مصائب، اتنا مصائب موجود ہیں، اتنے عظیم مصائب موجود ہیں، لیکن وہ مصائب نہیں پڑھتے، مقتل کے مصائب نہیں پڑھتے. جھوٹے کہانے قصے کہ کہاں نظر دینے آ گئے تو کہاں مدد کرنے آ گئے. ٹھیک ہے، مدد کرنے آ سکتے ہیں، الہی لوگ کہیں بھی مدد کرنے آ سکتے ہیں، لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ 1400 سال ہو گئے لیکن عباس کو ابھی تک اللہ نے ہاتھ ہی نہیں دیا ہوا ہے، ہاتھ ابھی تک کٹے ہوئے ہیں. لیکن یہ صرف آپ کو یوں رلانے کے لیے سب ہوتا ہے، اور بڑا اچھا لگتا ہے. خوب رو بھی چکے ہوں گے آپ لوگ، بھی رو چکے ہوں گے، بچپن میں شاید ہم بھی روئے ہوں گے. یہ اتنی کہانیاں گڑھی جاتی ہیں کہ عباس کے ہاتھ تو کٹے ہی کے کٹے ہیں. اتنا بھی خیال نہیں کہ جناب جعفر طیار کی شہادت ہوئی، رسول اللہ نے فوراً کہا. رسول اللہ 1300 کلومیٹر دور بیٹھے ہوئے تھے، رسول اللہ مدینے میں تھے، جعفر طیار جارڈن کے بارڈر پہ تھے. 1300 کلومیٹر دور بیٹھ کے پوری جنگ کا منظر بتا رہے ہیں. تو کہا کہ دیکھو یہ ہاتھ کٹ گیا، یہ دیکھو جعفر شہید ہو گئے. اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ اللہ نے جعفر کو پر دیا ہے پرواز کرنے کے لیے. جعفر ابن ابی طالب کو پر بھی مل سکتا ہے، ہاتھ بھی مل سکتا ہے. پر تو انعام کے طور پہ ملا، یوں نہیں کہ ہاتھ نہیں ہے، وہ ہاتھ کٹنے پہ پر انعام کے طور پہ ملا. جعفر ابن ابی طالب کو پر و ہاتھ سب مل جائے، اور ابو الفضل عباس جیسے عظیم سپہ سالار کو 1400 سال تک ابھی اللہ ہاتھ ہی نہیں دے پائے کہ جہاں جائیں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں ابھی. تو یہ جھوٹی باتوں پہ آپ رونے کی عادت چھوڑ دیں گے تب آپ کے سامنے صحیح باتیں پیش کی جائیں گے. عزیزو، یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے. یہ بے ادبی ہے، بہت ساری بے ادبیاں ہو رہی ہوتی ہیں. ابو الفضل عباس تو وہ ہے
کہ جس کا ہاتھ کٹا، ہاں ہاتھ کٹا، پہلے تو بڑے ادب سے آ کے سوال کیا، اے میرے آقا مجھے بھی اجازت دے دیں، یہ بھی نہیں کہا کہ مجھے اجازت دے دیں، یہ نہیں کہہ پائے، یہ نہیں کہہ پائے۔ حسین ابن علی سامنے کھڑے ہیں، حسین ابن علی کے سامنے ہر طرح سے بات نہیں کی جا سکتی، لہذا صرف آ کے اتنا کہا کہ اے میرے آقا میرا دل میرے سینے میں تنگ ہوا جا رہا، بس اپنے دل کی حالت بتائی، یہ کہہ نہیں پا رہے کہ بھائی اللہ اکبر، یہ معتبر مقاتل کے جملے ہیں کہ میرا دل میرے سینے میں تنگ ہو رہا ہے، کیونکہ صبح سے لے کر جتنی بھی لاشیں حسین ابن علی نے اٹھائی ہیں، سب لاشوں کے اٹھانے میں عباس ساتھ ساتھ، تو حسین کا دل تو امام کا دل ہے، حسین تو زہرا و علی کا بیٹا ہے، حسین تو اللہ کا خلیفہ ہے، اللہ حجت خدا ہے، حسین کے دل کی بات الگ ہے، لیکن بہرحال عباس ہے، عباس کے فضائل بہت زیادہ ہیں، لیکن ابھی اپنے 3 سگے بھائیوں کے لاشیں اٹھا کے لائے ہیں، ابھی اپنے جوان بھائیوں کے، 20 سال کے جوان، 21 سال کے جوان، 24 سال کے سگے جوان بھائیوں کے، اس ماں کی جو 20 سال سے بیوہ ہے، اس ماں کے بچوں کی لاشیں اٹھا کے عباس لائے ہیں کہ میرے آقا یہ میری ماں کی قربانی ہے، یہ قربانی مجھے پیش کرنی تھی۔ اور جتنے بھی مقتل سے لاشیں اٹھے ہیں سب کے لیے عباس سب کچھ ہے، عباس صرف ماموں نہیں ہیں، عباس صرف چچا نہیں ہیں، عباس سب کچھ ہیں، عباس ہی ان کے تربیت کرنے والے ہیں، عباس ہی کی ریخ میں اور دیکھ بھال میں سارے بچے پلے ہیں، عباس ہی کے ماتحت اون محمد ہیں، عباس ہی کے ماتحت جناب مسلم کے بچے ہیں جو سگے بھانجے ہیں، عباس ہی کے ماتحت اور خاندان بنی ہاشم کے سارے بچے ہیں، حسین ابن علی کے بچے ہیں، تو عباس تو جس کا بھی لاشا اٹھا کے لا رہے ہیں، ہر ایک کا اثر دل پہ ہوتا جا رہا ہے، لہذا اس بہادر کو یہ کہنے کا حق تھا، اے میرے آقا اب میرا دل میرے سینے میں تنگ ہو رہا ہے۔ میں اتنا کہا بھیا پھر میں کیا کروں، کیسے میں تمہیں مقتل میں جانے دوں، تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ کہ آقا اب تو لشکر نہ رہا، اتنا خاموشی سے نہایت ادب سے اتنا کہا کہ اے میرے آقا اب تو وہ لشکر نہ رہا، اس کے آگے اب کچھ نہیں کہہ سکتے۔ جب ادب ہوتا ہے تو یہ نہیں کہ انسان بولتا چلا جائے، ان ساری رعایتوں کو کرتے ہوئے بولتا ہے کہ آقا لشکر نہیں ہے۔ حسین ابن علی بھی سمجھ رہے ہیں، لہذا فقط مسئلے کو دوسری طرف رخ موڑ دیا کہ بھیا عباس یہ بچے بہت پیاسے ہیں، ان کے لیے پھر بشکیزہ لے کے جاؤ، پانی کا انتظام کر دو۔ اب میں پورا مصائب نہیں پڑھ پاؤں گا، وقت بھی زیادہ ہو گیا، دیر ہو گئی۔ عباس گئے ہیں، علی کا لال گیا ہوا ہے مقتل میں، دریا کی طرف بڑھ رہا ہے، دشمن کلی سے سوچ رہا ہے کہ ادھر تو سب کچھ ہے، لشکر پہ لشکر ہے، فوج پہ فوج ہے، لیکن ادھر عباس بھی تو ہیں۔ عباس کا خوف بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ جب آمنے سامنے جنگ ہوا کرتی تھی تو ایک بہادر کا خوف لوگوں کے دل پہ ہوتا ہی تھا، کون سامنے آئے گا، کون لڑے گا، کون حملہ کرے گا، کون حملہ کر کے کامیاب ہو سکے گا۔ لہذا کہ کچھ لوگ بڑھنے بھی چاہے تو چند حملوں میں پسپا ہو گئے، اور پھر سب بھاگ ہی رہے ہیں، فرار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور عباس نے اپنے گھوڑے کو نہر القمہ میں ڈال دیا۔ پھر وہ سارے مسائل پیش آئے، پانی اٹھایا، چلو میں لیا۔ اب آپ کو رلانے کے لیے حسین کی بچی کا نام لیا جاتا ہے، لیکن جو شعر عباس نے پڑھا ہے وہ اپنے بھائی کا، حسین ابن علی کو یاد کیا کہ میرا بھیا پیاسا ہے، حسین پیاسے ہیں تو عباس یہ پانی کیسے دیے۔ وہ شعر مجھے یاد نہیں ہے ابھی، اس لیے نہیں پڑھ سکتا، لیکن وہ شعر آپ جا کے مقتل میں پڑھ سکتے ہیں۔ مشکیزہ بھرا، مشکیزہ بھرنے میں وقت لگتا، سوکھا ہوا مشکیزہ ہے، چمڑے کا مشکیزہ بنایا جاتا تھا، چھوٹا سا اس کا سوراخ ہوتا تھا، وہ مشکیزہ بھرنے میں کافی وقت لگ گیا۔ لہذا وہ لشکر جو دور بھاگ گیا تھا وہ واپس آ کر پھر نہر القمہ کی ترائی کے اوپر کھڑا ہو گیا، تیر کو لیے ہوئے، تلواروں کو سنبھالے ہوئے۔ اب عباس کے سامنے بھی مجبوری آ گئی تھی، اب جنگ تو نہیں کر سکتے تھے، بہرحال مشکیزہ ہے، یہ جنگ کرتے بھی تو مشکیزے کا خیال رکھ کے جنگ کرنی تھی، لہذا پہلے القمہ سے اوپر آنا ہے تو مشکیزے کو پیچھے ڈالا کہ مشکیزہ پیچھے کی طرف رہے، جو تیر مار رہے ہیں وہ میرے جسم پہ آتا رہے، ہم روکتے رہے لیکن مشکیزے کو تیر نہ لگ پائے۔ اوپر آ گئے تو اوپر جس راستے سے آئے تھے بیچ راستے سے ادھر سے نہیں گئے، کیونکہ حکمت عملی کے خلاف تھا کہ اگر بیچ راستے سے جائیں گے اور چاروں طرف سے حملہ ہوگا
تو مجھے اپنے جسم کی پرواہ نہیں ہے، مجھے لڑائی لڑنی ہوتی تو پورے لشکر کی پرواہ نہیں ہے، لیکن یہ مشکیزہ بھی تو ہے، لہذا مشکیزہ لے کے بیچ لشکر سے نہیں جایا جاتا، لہذا ایک کنارے اپنے آپ کو کر لیا، جہاں جھاڑیاں تھیں، جہاں کچھ درخت تھے، پورے لشکر کو ایک طرف رکھا اور خود کنارے آ گئے، تاکہ ایک طرف مشکیزہ رہے، دوسری طرف لشکر رہے، دوسری طرف لشکر سے جنگ کر کر کے آگے بڑھتے رہیں، اور ایک طرف مشکیزہ بچا رہے تاکہ ادھر سے کوئی حملہ نہ ہونے پائے۔ اور اسی وجہ سے عزیزو علی کے لال نے بہت لمبی مسافت طے کر لی تھی۔ آپ جائیں گے، جا کے دیکھیں گے نہر علقمہ سے بازو کٹنے کی جگہ کا فاصلہ کتنا زیادہ ہے، خیمے سے نزدیک تر ہو رہے تھے، خیمہ تو تھوڑا دور تھا لیکن عمر سعد کے لشکر کا آخری مرحلہ تقریباً ہونے والا تھا، اس کے بعد پھر بیچ کی خالی جگہ تھی، پھر حسین بن علی کا لشکر جو بچا ہوا تھا، بچا بھی کیا تھا، پھر خیمے تھے، لہذا بہت نزدیک آ گئے تھے۔ لیکن ان ظالموں نے دیکھا بہرحال وہ حملے کر رہے تھے، ان سے لڑتے لڑتے آگے آنا تھا، لہذا وہ آگے گھوڑے دوڑا کے آگے آئے اور دیکھا کہ عباس سے یوں تو نہیں لڑا جا سکتا، لہذا انہی جھاڑیوں میں چھپنا شروع کر دیا، اور جب بالکل قریب آخری منزل تک پہنچے، عزیزو کوئی اتنے سخت وقت میں اگر پانی لے کر اپنی آخری منزل تک پہنچنے سے نزدیک ہو رہا ہو اور خیمہ نظر آنے لگا ہو تو کتنی امید بن جاتی ہے کہ ٹھیک ہے میرے جسم میں اتنے تیر لگ گئے لیکن پانی تو خیمے تک پہنچ جائے گا۔ لیکن جب عزیزو داہنے ہاتھ پہ وار ہوا اور داہنا ہاتھ کٹا تو وہیں فوراً علی کے لال نے آواز دی، واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا من دینی، اللہ کی قسم اگر تم نے میرے داہنے ہاتھ کو کاٹ ڈالا ہے تو پھر بھی میں اپنے دین کی حمایت کرتا رہوں گا۔ ان امام صادق الیقینی نجل النبی الطاہر الامینی، میں اپنے امام کی جو سچا ہے، جو پاکیزہ ہے، جو طاہر ہے، جو نبی کا نواسہ ہے، جو امین ہے، اس کی حفاظت اور حمایت کرتا رہوں گا۔ یہ کہتے جا رہے ہیں اور آگے بڑھتے جا رہے ہیں، پھر جب دوسرا وار ہوا اور بایاں ہاتھ بھی کٹ گیا تو ایک بہادر انسان، ایک شجاع، ایک غیرتدار، ایک ایسا سپہ سالار جس کا پورا لشکر ختم ہو چکا ہو اور وہ تنہا رہ گیا ہو، اگر بیچ میدان میں اس کے دونوں ہاتھ کٹ جائیں تو ان چند لمحوں میں عباس پہ کیا گزر گئی۔ اللہ اکبر! ایک بہادر کے لیے سینکڑوں زخم کھا کے شہید ہونا یہ مصیبت کی بات نہیں ہے، لیکن بیچ میدان میں کھڑا ہو اور دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہوں، اب وار نہ کر سکتا ہو، اب حملہ نہ کر سکتا ہو، تو اس حالت یہ تھی کہ جہاں پہ ابوالفضل عباس نے اپنے نفس ہی کو مخاطب کیا اور خود کو اندر سے مضبوط کیا کہ یا نفسو لا تخشا من الکفار وابشری بالجنت الجبار مع النبی السید المختار، اے میرے نفس گھبرانا نہیں، اے میرے نفس ڈرنا نہیں، میں تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں، اور سب سے بڑی بشارت دی ہے مع النبی السید المختار، عباس وہ ہیں جس کا بابا علی ہے، لیکن یہاں پہ علی کا نام نہیں لیا عزیزو، یہ نہیں کہ مع علی میں تمہیں اپنے باپ کے پاس جا رہے، کیوں عباس جانتے ہیں کہ علی کا مقام کیا ہے اور رسول اللہ کا مقام کیا ہے، اللہ فرمائے مع النبی السید المختار، میں تجھے رسول اللہ کی بارگاہ میں، رسول اللہ کی معیت میں ساتھ جانے کی بشارت دیتا ہوں۔ قد قطعوا ببغیہم یسار، اگرچہ ان ظالموں نے دھوکے سے تیرا بایاں ہاتھ کاٹ ڈالا، یہ کہتے جا رہے ہیں اور پھر صرف اس لیے آگے بڑھتے جا رہے ہیں کہ ہاتھ تو کٹ گیا ہے، اب زندہ رہنے کی کوئی آرزو نہیں، لیکن فقط یہ مشکیزہ کسی طرح خیمے تک پہنچ جائے۔ اب مشکیزے کو بچانا بڑا مسئلہ تھا، نہیں معلوم خود کو مشکیزے پہ ڈال لیا کہ جتنے بھی تیر آئیں وہ میرے جسم میں پیوست ہوتے چلے جائیں، لیکن مشکیزہ بچ جائے، بچوں کی پیاس بجھ جائے۔ میرے آقا نے مجھ سے یہ تقاضا کیا ہے، شاید حسین بن علی نے یہ دوسری بار تقاضا کیا تھا، ایک شب عاشور کا تھا، میرے آقا نے مجھ سے پانی چاہا ہے تو یہ پانی کسی طرح میں پہنچا دوں، لیکن عزیزو ظالموں نے تیروں پہ تیر مارے، تلواروں پہ تلواریں ماری، لیکن ان سب سے عباس رکنے والے نہیں تھے، کیونکہ تیر سے کمزور لوگ رک جاتے ہیں۔ عباس کے جسم میں کتنے بھی تیر لگ جائیں تیروں سے نہیں روکا جا سکتا جب تک کہ دل پر یا کہیں اور گلے میں تیر نہ لگ جائے۔ بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں اور آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ ان لوگوں نے پھر مشکیزے ہی کو نشانہ بنایا کہ جب تک اس مشکیزے میں پانی باقی ہے عباس کو نہیں روکا جا سکتا، اور جب ایک تیر آ کر مشکیزے میں لگا تو عزیزو تیر لگنے سے اگر تلوار مار دی جائے مشکیزے پہ تو پورا مشکیزہ پھٹ جائے گا، پورے مشکیزے سے سارا پانی گر جائے گا،
لیکن اگر تیر لگتا ہے تو تیر لگنے سے ایک چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے، اور چھوٹے سے سوراخ کو ہاتھوں سے پکڑ کے پانی بہتے ہوئے پانی کو روکا جا سکتا ہے۔ جب یہ تیر لگا اور مشکیزے میں چھوٹا سا سوراخ ہوا اور دھیرے دھیرے پانی بہنے لگا، تو اندر سے تڑپ یہ ہو رہی تھی کہ میرا ہاتھ اٹھے اور اٹھ کر سوراخ کو پکڑے اور بہتے ہوئے پانی کو روک دے، لیکن کہاں سے ہاتھ اٹھتا جس کے دونوں ہاتھ کٹ چکے تھے۔ یہ تڑپ بار بار اندر سے ہو رہی تھی کہ ہاتھ اٹھے اور پانی کو روکے، لیکن وہ ہاتھ اٹھنے کو تیار نہیں تھا کیونکہ ہاتھ کٹ چکا تھا۔ اسی بے بسی کے عالم میں جو لمحے گزرے ہیں ابوالفضل عباس کے، یہ قیامت کے مصائب ہو گئے، لیکن اس کے بعد جب سارا پانی گر گیا تو علی کا لال مقتل میں ٹھہر گیا۔ اب چاروں طرف سے حملے ہونے لگے، کوئی تیر مارتا تھا، کوئی تلوار مارتا تھا، اور اتنا بے بس ہو گیا تھا یہ بہادر کہ جواب میں حملہ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اور جب سر پہ گرز پڑا اور زمین پہ آئے تو فقط اتنی آواز دی، یا اخی ادرک خاک، اے میرے بھیا اپنے بھیا کی خبر لو۔ بھئی یہ جملہ سننا تھا کہ حسین ابن علی نے اپنی قبر پہ ہاتھ رکھ لیا اور آواز دی، الان انکسر ظہری وقلت ہیلتی وشمت بعدوی، اے میرے بھیا میری قبر ٹوٹ گئی، تیری آواز سے میری قبر ٹوٹ گئی، میرے سارے ہیلے چارے راہ ختم ہو گئی۔ اور آخری جملے کی ترجمہ کرے مصائب تمام، اے میرے بھیا تیرے بعد اب دشمن مجھے تانے دے گا، شمت بھی عدوی، اب دشمن آگے تانے دے گا، اے حسین تنہا ہو گئے، اے حسین تمہارا عباس نہ رہا، اے حسین تمہارا سپہ سالار نہ رہا، یہ حسین تنہا کیا کرے گا، اے عباس تم نہ رہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بحق محمد الميتة الطاهرين۔ دیر ہو چکی ہے اس لیے ابھی دعا نہیں کرتے، پروردگار کی بارگاہ میں فقط ایک دعا کہ اللہ ہماری عبادت کو، اس عمل کو قبول فرمائے۔